جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے بیسیکلی فلسفے کے مقاصد کے اوپر، تو میں نے ایک آرگیومنٹ یہ دیا تھا کہ دیکھیں کمیونسٹ مینیفیسٹو موجود تھا، لہذا سوشلزم کی کریٹک کرنا آسان تھا. آپ نے وہ کانسٹیٹیوشن سامنے رکھا، کمیونسٹ مینیفیسٹو، اس میں دیکھ لیا کچھ سبسٹینٹیو آرگیومنٹ ہے، سبسٹینٹیو بھی آپ نے کریٹیسائز کیا. اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں نے اس کی بڑی تفتیش سے کریٹک کی، خاص طور پہ اگر آپ مارکسزم کی ایران کے اندر دیکھیں تو متاثرین نے اس کی بڑی سبسٹینٹیو کریٹک کی، سارے اوریجنل ٹیکسٹ سے لے کر، یعنی کہ مارکس کے سارے اوریجنل ٹیکسٹ آپ کو ملیں گے، کئی والیوم اس نے مارکسزم پر لکھی، اور یہ کہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی پھر بعد میں، اور یہ کہ اینٹی مارکسسٹ تھا وہ، اور ایونچولی اس کو سوزا پارٹی نے شہید کیا. جو کتاب وہ لکھ رہے تھے سوسائٹی اینڈ ہسٹری اینڈ سوسائٹی، وہ لکھتے ہوئے شہید کیا سوزا پارٹی نے. لیکن یہ کہ لبرل کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے، لبرل مینیفیسٹو نہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر میں نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا کچھ ایسا مٹیریل اویلیبل ہو جائے جو پیش کیا جا سکے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ ایکچوئل لبرل پوزیشن کیا ہے. تو اس میں ایک آدمی ہے جان ہاسپر، HOSPER. یہ بڑا یعنی کہ لبرل تھنکر ہے، بڑا پڑھا لکھا اور بڑا یعنی کہ بہت اچھی طرح آرگیو کرتا ہے. اور اس کا ایک آرٹیکل مجھے ملا جو اچھا آرٹیکل ہے، بڑا آسان لکھا ہوا ہے، بالکل اس نے کوئی ریفرنسز وغیرہ بہت زیادہ اس میں استعمال نہیں کیے، زبان بھی اس کی بڑی آسان ہے زبان لکھنا ہے. اس کا نام ہے لبرل دا لبرٹیرین کانسٹیٹیوشن، دا لبرٹیرین مینیفیسٹو. تو لبرٹیرین مینیفیسٹو یا لبرٹیرین کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے آئیڈیاز ہیں، صحیح ہے، لیکن ان میں سے ایک آئیڈیا جو ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور پھر اگر وقت بچ گیا آج نہیں تو پھر نیکسٹ میں پھر ہم وہ پورا آرٹیکل کمپلیٹ کریں گے. جو اس کے اندر جو انٹرسٹنگ آئیڈیا لگا، جو میں نے نہیں دیکھا تھا، ہاسپر کو میں نے پہلی بار ہی میں نے اس کا کوئی چیز پڑھی، تو اس میں ایک ٹرم وہ استعمال کرتا ہے مورل کینیبلزم. مورل کینیبلزم، کینیبل اس آدمی کو کہتے ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتا ہے، اسے کینیبل کہتے ہیں. اور کینیبلزم جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسے معاشرت کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ انسانیت کے جو اسٹیبلشڈ معیارات ہیں ان پہ پوری نہ ہو سکتی اور تقریباً جانوروں جیسی ہی ہو، تو اسے بھی آپ کینیبلزم کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ ایک معاشرتی طرز زندگی ہو جس کے اندر اسٹیبلش انسانی روایات جو کہ مختلف تہذیبوں میں مسلمہ ہو، ان کی پاسداری نہ کی جاتی ہو، ان کی نفی کی جاتی ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کینیبلزم ہے. ایک ایسا رویہ زندگی کی طرف جس میں انسانی قدروں کی پامالی جو ہے وہ معاشرتی عمل کا ایک جز ہو یا جزو لا ينفع ہو، یعنی کہ اس معاشرے کی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک کیا ہو، اعلیٰ انسانی قدروں کی پامالی، اور اس کے باوجود وہ لوگ معاشرتی سطح پر ایک ساتھ رہتے ہیں. تو بھی ہم اسے عام، اگر آپ کوئی ویبسائٹ کی ڈکشنری وغیرہ میں دیکھیں تو کینیبلزم کے ایک یہ معنی بھی ہے، ایک تو یہ کہ آپ انسانوں کو کھا جاتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اعلیٰ عرفہ انسانی قدروں کی نفی کرتے ہیں معاشرتی عمل کے ذریعے، اور معاشرتی تعلقات اس پامالی انسانیت کو برداشت کرتے ہیں اور ویلیو بھی کرتے ہیں، یعنی کہ اسے قابل قدر جانتے ہیں کہ ہم نے ان ویلیوز کو پامال کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی ویلیو اسٹرکچر رکھتے ہیں جو کہ اعلیٰ عرفہ انسانی قدروں کو جنہیں مختلف تہذیبوں میں ویلیوبل سمجھا جاتا ہے، پاسداری نہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ پہچانے. اس چیز کو بھی ہم کینیبلزم کہتے ہیں. مورل کینیبلزم سے وہ کیا مراد لیتا ہے، تو پہلے میں یہ بتاؤں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس کا لبرلزم کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. جی رضا، تم شعبہ 10ویں کو تعلق ہیں، بس اسلامک ڈپارٹمنٹ کے سامنے جو وہ ہے نا ڈینز آفس، اس کے اپوزٹ ہے، ایوننگ ڈائریکٹر ایوننگ پروگرام کے اپوزٹ.
آگے. اچھا, تو پہلے یہ بتاؤں گا کہ مورل کینیبلزم سے کیا مراد لی جاتی ہے, پھر بتاؤں گا کہ اس کا لبرلزم کے ساتھ یا لبرٹیرینزم کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لبرلزم بنیادی طور پر جو دعویٰ کرتی ہے اس کی نفی کرتی ہے خود ہی. اگر ایک انسان کو, ابھی بھول جائیں لبرلزم وغیرہ سب چیزیں, ایک انسان کو اگر اس کی مرضی کے بغیر کسی عمل پر یا کسی آئیڈیا کی ایکسیپٹنس پر مجبور کیا جائے, گو کہ وہ نہیں چاہتا وہ کرنا یا وہ نہیں چاہتا اسے قبول کرنا, تو آپ اس عمل کو کیسا سمجھیں گے؟ یہ کہ کس طرح کی چیز ہے, یہ کس طرح کی ایکٹیویٹی ہے. ایک آدمی ایک کام نہیں کرنا چاہتا اور آپ اس کو زبردستی وہ کام کروائیں, یا ایک چیز وہ قبول نہیں کرنا چاہتا, ایک خیال ہے یا آئیڈیا ہے یا کوئی پوزیشن ہے اسے وہ قبول نہیں کرنا, اس کو زبردستی قبول کروائیں, تو اسے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے آپ کیا سمجھیں گے؟ اسے آپ کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ سمجھ میں آ گیا میرا کوشچن. ایک آدمی ایک عمل پہ تیار نہیں ہے, ایک کام نہیں کرنا چاہتا, اور آپ اس سے زبردستی کروائیں یہ کام جبر کے تحت, یا ایک چیز وہ قبول نہیں کرنے پہ تیار ہے اور زبر کے ذریعے اس کو قبول کروائی جائے, اسے آپ کس طرح لیتے ہیں اس ایکٹیویٹی؟ سب اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتے ہیں, صحیح ہے نا. پھر میں اس کو رسپونڈ کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا جو لبرل پروسیجرلزم ہے. یہ تم رکھو, میں ایک وہ آپ کو نکالنا پڑے گا خالی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اب میں صرف ہاں آپ رسپونڈ کریں. اگر دو لیگل کا معاملہ ہے تو یہ تو معاملے کی نوعیت الگ ہو جاتی ہے. ماسٹر جی سر کوئی نظام اس طرح کرتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل الگ ہے. صحیح ہے. اگر نظام اس طرح کرتا ہے تو ہر نظام کی مجبوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اس کے جتنا انڈر میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نظام کے اندر, سوسائٹی کے اندر, تو ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی چیز اس کے اور مجبور کیا جا رہا ہے ماننے پر, زبردستی کروایا جا رہا ہے, تو یہ ایسا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. فرض کر لیتے ہیں کہ اسے پتہ ہے, آپ فرض کر لیں کہ اس بندے کو جس سے کروایا جا رہا ہے اسے معلوم ہے کہ مجھ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے, لیکن اسے پھر بھی کروایا جا رہا ہے. کسی نہ کسی قیمت اس پر راضی ہو جائے. نہیں, اب وہ راضی ہو جائے, آپ کو یہ عمل اچھا لگے گا, برا لگے گا, پسند رہے گا, ناپسندیدہ ہوگا, آپ اس کے بارے میں ویلیو ججمنٹ چاہیے. میں نے اس سسٹم میں جانے کو اس کی مجبوری ہر سسٹم کروایا گیا تو وہ اچھا ضروری ہوگا. نہیں, اوپینین کی بات ہو رہی ہے. آپ اپنا اوپینین صرف اتنا دیں کہ یہ جو اس سے کام کروایا جا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا یہ زبردستی ہے یا جبر ہے, یا کیا؟ آپ نے فلسفیانہ بحث کر رہے ہیں اور آخر میں خود بخود آئیں گے. آپ کو جیسی پتہ چلا سب بتائیے. آپ بتائیے ہری بھائی آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام کی کیا ہے, لیکن نہیں ٹھیک ہے, نہیں تم بتاؤ کام کس نوعیت کا ہے. یہ اس سے پہلے تو یہ اس کی ججمنٹ کی بات میں ہے, لیکن کام کیا ہے جس کے اوپر اس کو مجبور کیا گیا ہے. تو اگر فرض کیا تو کام کی نوعیت اگر پتہ چل جائے تو کیا اس سے تھوڑا سا یہ آسان ہو جائے کہ جو شخص کو مجبور کیا جائے حالانکہ وہ صحیح بھی تھا یا نہیں تھا. تو تم یہ کہتے ہو کہ کام کی نوعیت جب تک نہیں پتہ چلے گی میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کروں. جی ہاں, یہ تمہاری پوزیشن. کسی بھی قسم کوئی بھی حالات ہو, چاہے آپ کو پتا بھی ہو کہ آگے والا صحیح ہے, بالکل صحیح, اور آپ کو بالکل پتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس کے
बात की अगर पुलिस करना चाह नहीं, अब तो फोर्स नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। अपराध के ऊपर अगर जो पढ़ो मामला है जिस तरह भाई फिर तो मतलब वो जबर है वगैरह तो इस्लामी है इस तरह का है बात की मदद फिर तो दुनिया अलग है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में ये कंडीशनल हो जाएगा, जैसे तुम्हारा क्या नाम क्या है? आंसर कह रहा है, आंसर कह रहा है मुझे पहले पता चले कि किसके लिए, तो फिर मैं जजमेंट दूंगा। लेकिन तुम कह रहे हो कि दो फर्द का मामला है, दो इंडिविजुअल है, तो जबर है, वो मुनासिब नहीं जी। अगर वो इलाही जैसे बात मदद में भी होंगे वो हमसे गलत की गई है, हमसे जरूरत नहीं है सही बात है, तो वो तो फिर अलग मामला है, वो तो फिर हमें करना है तो बताइए। ठीक है, तुम बताओ। ठीक है, तो तुम ये गलत है, चलो भाई तुम बताओ। जैसे कि अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, अगर उसमें थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं तो ये सही, मतलब उसके हिसाब से अगर हम ये समझ रहे हैं बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो ये फोर्स सही है और बच्चे सही होता है। ठीक है, अगर पढ़ाने का नहीं कोई और चीज का मामला हो, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं तुम्हें ये पता चले कि कहीं पर ऐसा हुआ तो तुम उसके बारे में डिस्टेस्टफुल होगे, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम मुनासिब समझोगे, नहीं गैर मुनासिब, तुम कहो ये एक रेलेवेंट बहस है। आया वो इंसान उसको राष्ट्र समझता है कि नहीं समझता है, समझता है कि उसके पास एल्म है कि नहीं है, और फिर अगर वो ये जान रहा है कि ठीक है ये एल्म वाला है और फिर उसको डिफरेंट तरीके से फील करेगा और जो एल्मी के हाथ से उसको टैकल करेगा सामने वाला। लेकिन अगर एक नॉर्मल एक ले मैन को कहा जाए, उसका कोर्स किया जाए कोई आइडिया या कोई एक्ट, तो फिर सामने वाला गलत नहीं है, क्योंकि जो लेमैन है वो तो हर आइडिया को हर एक्ट को कबूल करेगा और शायद वो केस को ना अच्छा लगे, लेकिन वो लीगल केस में समझने का थोड़ी नहीं करता है। तो मुझे डिपेंड किया जाता है कि आप सामने वाले की पोजीशन क्या है जो अलग केस पर और जो इम्पोज कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। तुम डिपेंड करेगा कि आइडिया को डिपेंड करेगी आइडिया है। अगर जिस आइडिया को हम यूज कर रहे हैं अगर उसको उसकी इम्पोजिशन हो रही है, चाहे ना पसंद है ना पसंद है, ठीक है, आइडिया जो है जबर को जायज या नाजायज करार, ये क्या है? ठीक है, ठीक है, तो जिसके द्वारा मेरे को कोई दलील नहीं दे सकते कि मेरा नजरिया ये है, तुमसे कह रहे हो मैं नजरिए को अलग फिर तो वो है फिर भी वो कह रहे सबसे जरूरत है। लेकिन अगर तुम मान लेता है कि तुमसे कह रहे हो सही है मेरी नजरिए गलत है ठीक है। मैं जो डिस्कशन थी ना मॉडल कैपिटलिज्म और फेस मास्टर का हुआ था, सोसाइटी भी जबर करती है, जैसे आपने कहा कि एक आदमी को होता है जबर, और वो बात आप सोसाइटी के खिलाफ जाना चाह रहे हो, सोसाइटी आपको जबरन उसको अपना स्ट्रक्चर रखने के लिए करती है, तो उसको मदद चाहिए। मतलब सोसाइटी जो अपना एक उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन रखना चाहती है, और उसमें एक पर्दे वाले अगर कोई अड़ी कर रहा होता है तो सही करना एक ट्रेडिशनली भी होता है और कुछ अच्छी है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि मैं जजमेंट पास करूंगा इस कंडीशन को डिस्कस किए बगैर कि जबर की कॉज क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब है आप लिबर्टेरियन मैनिफेस्टो को मानते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं
اس سوال سے بحث نہیں کروں گا کہ کس لیے جبر، لیکن جبر ان اٹ سیلف ٹھیک نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ لبرل یا لبرٹیرین مینیفیسٹو کا ایک کنڈیشن قبول کرتے ہیں. اور اگر آپ نے کہا، جسے ہم کہتے ہیں پروسیجرل فریم ورک. پروسیجرل جو فریم ورک ہوتا ہے وہ پروسیجر سے بحث کرتا ہے. پروسیجر کی، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ سب بیٹھ کے جوا کھیلیں، ہم لوگ سب جوا کھیلیں، اور جوا کھیلنے کے نتیجے میں جو بھی ہار جائے، فرض کیا کہ ہم نے ہار اور جیت کا بھی تعین کر لیا کہ سکہ پھینکیں گے اور آپ پوچھیں گے چاند یا چھاپ جو بھی، اور اگر چھاپ آ جائے تو آپ ہار جائیں گے، اور چاند آپ نے کہا اور چاند ہی آ گیا تو آپ جیتیں گے. بہت سمپل ہم نے رول بنا لیا اور ہم نے جوا کھیلنا شروع کیا، اور اس میں جو ہارتا گیا وہ جو ہے وہ اپنے پیسے دیتے چلے گیا، اور جو سب کے پیسے جیت گیا وہ شرابت جلایا، سب نے اسے گلے مل کے اسے رخصت کیا، اس نے ایک تمناؤں کا رخصت کیا. تو ہم لوگوں نے جوا کھیلا ایمانداری سے، ہے نا، ایمانداری سے جوا کھیلا. کسی نے بے ایمانی نہیں کی، کسی نے سکے کو بیچ میں پھنسایا نہیں، بلکہ اس کو چپٹا ہی رکھا، اور جو آ گیا اس سے ہار رہا تھا یا جیت رہا تھا اس نے اس کو ایکسپٹ کیا. تو آپ نے اس میں کیا کوشچن نہیں کیا اور کیا کوشچن کیا؟ گڈنس ود ان دا فریم ورک، آنےسٹی ود ان دا فریم ورک، آنےسٹی ود ان دا کنسٹرینٹ آف دا رول دیٹ ہیز بین ڈیٹرمنڈ دا پروسیجر. آپ نے کہا اگر طے شدہ اصولوں کے مطابق کوئی آدمی کام کرتا ہے تو ہم اسے آنےسٹ آدمی مان لیں گے. طے شدہ اصولوں کے مطابق اگر کوئی آدمی بہیو کرتا ہے تو ہم اسے مورل مان لیں گے. طے شدہ اصولوں کے مطابق اگر کوئی آدمی تمام کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے تو ہم اسے مورل انسان کو قبول کرتے ہیں. اس پروسیجر کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ہم جوا کھیل ہی کیوں رہے؟ جوا ان اٹ سیلف اچھا ہوتا ہے یا برا؟ یہ سوال پروسیجر فریم ورک میں اٹھایا ہی نہیں جاتا. آپ یہ سوال ہی نہیں اٹھاتے کہ جوا کھیلنا ان اٹ سیلف صحیح ہے یا غلط. یعنی کہ پروسیجرل فریم ورک اس وقت فنکشنل ہوتا ہے جب آپ نے اس پروسیجر کو مان لیا وداؤٹ کوشچننگ دا ریشنل آف دا پروسیجر ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے، ہم سب جب جوا کھیلنے آئے، اس نے کہا بھائی میں تو جوئے کو حرام سمجھتا، جوا تو نہیں کھیلنا چاہیے. تو اصل میں اس نے اٹیک کس سے کیا ہے؟ ہماری آنےسٹی ڈس آنےسٹی پہ نہیں، اس کنڈیشن کو اٹیک کر دیا جس کی بنیاد پر ہم اصول وضع کرنا چاہتے ہیں جوئے کے. اور یہ ہم جا رہے ہیں چلو بھائی تم بھی آ جاؤ شریک ہو جاؤ، جوئے کے اصول ہم طے کر رہے ہیں. کہا بھائی جوئے پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں، جوا کیا مطلب، اصول کیا مطلب؟ نہیں، ہم لوگ آنےسٹی کے ساتھ جوا کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ آنےسٹی کے ساتھ جو پراپرٹی ہو وہ ٹرانسفر ہو اور کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو. وہ ہم تو کہے گا کہ یہ تو پروسیجر ہے نا بھائی، پروسیجر تم طے کر رہے ہو کہ جو حرام مال آئے گا وہ کس کے پاس جائے گا، تم یہ طے کر رہے ہو. اس کا خیر شر میں کیا تعلق ہے؟ تو میں تو اسے خیر مانتا ہی نہیں. تو پھر یہ جو پروسیجرل فریم ورک کی جو کنڈیشن ہے اسے کوشچن کر دیا. اسی ایگزامپل کو اب آپ اپلائی کریں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جبر ان اٹ سیلف برا ہے، تو آپ پھر یہ بحث کریں گے اچھا کہ کون سا پروسیجر اختیار کریں جس میں کم سے کم جبر ہو، کون سا ایسا پروسیجر اختیار کیا جائے جس میں کم سے کم آزادی ہو. تو وہ ایک عادلانہ نظام ہوگا جس میں کسی فرد کے اوپر کوئی بھی فرد یا معاشرہ یا ریاست جبر نہ کر سکے، یا جبر کرنے کے امکانات کم سے کم ہوتے 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 ختم ہو جائیں. تو ہم اس نظام زندگی کو، اس معاشرتی زندگی کو، اس سیاسی زندگی کو عادلانہ سیاسی زندگی ہو. اس کا مطلب ہے کہ عدل کو آپ کنڈیشن کر رہے ہیں کس سے؟ جبر کی عدم موجودگی سے ہے. لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ جبر ان اٹ سیلف عدم کی عدم موجودگی ان اٹ سیلف مورل ہے یا نہیں، تو کہیں گے نہیں، یہ تو بحث نہیں ہوتی. پہلے تو آپ کو ماننا پڑے گا جبر ان اٹ سیلف برا ہوتا ہے. بات سمجھائیں؟ تو پہلی شرط یہ کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر ویلیو ججمنٹ پاس کرتے ہیں وداؤٹ کوشچننگ دا گڈ، وداؤٹ کوشچننگ دی assumption concerning the good that has been presumed in the procedure، اس وقت تک آپ اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے. جیسے ان کو بھی یہ اعتراض تھا
کہ بھائی کس نوعیت میں جبر ہو رہا ہے، یہ فرد کی نوعیت پہ ہو رہا ہے، معاشرتی سطح پر ہو رہا ہے، ادارتی سطح پر ہو رہا ہے، کس سطح پر ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہی ہو رہا کہ وہ تصور خیر معاشرتی سطح کا ہے، ادارتی سطح کا ہے، الہامی سطح کا ہے، جیسے انہوں نے بھی استعمال کی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے اس اصول کی بنیاد پہ جائز یا ناجائز قرار دیا جاتا ہے، اپنے نتائج کی بنیاد پہ نہیں، اصول کی بنیاد. کس اصول کی بنیاد پہ تم جبر کر رہے ہو اور کس اصول کی بنیاد پہ تم جبر نہیں کر رہے. تو جبر ان اٹ سیلف بامعنی ہے یا بے معنی ہے، یہ جبر ان اٹ سیلف سے پتہ نہیں چلے گا، بلکہ جبر کے لیے اختیار کیا گیا اصول طے کرے گا کہ جبر اس معاملے میں جائز ہے اور اس معاملے میں ناجائز ہے. مثلاً لا کے ایک بڑا زبردست لبرل تھنکر وہ کہتا ہے کہ بچوں کو ہم آزادی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان نہیں بنا مکمل. ہی از پوٹینشیل ہیومن بٹ ہی از ناٹ ہیومن، کمپلیٹ ہیومن نہیں ہے. اس لیے اس میں پیرنٹس کے اوپر جو لکھا ہے 17ویں صدی کا آدمی ہے، لبرل آدمی، لیکن ایسا بچے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو آزادی دے دی جائے اسی طرح جس طرح ایک اڈلٹ کو دی جاتی ہے. لہذا جب تک کہ وہ اسٹیٹ آف نیچر وہ سول سوسائٹی کا ممبر بننے کے قابل ہے، اس وقت وہ ایبسولوٹ فریڈم انجوائے نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اس قابل نہیں. لہذا پیرنٹس کی ذمہ داری ہوگی اس کا نظر رکھیں، اس کی اوپر جبر کریں، اور بہت ساری چیزوں میں جو چرچ کہتا تھا اس کو سپورٹ کرتا تھا تو لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اس کی جو اصل اندر سے اگر آپ بحث پڑھیں تو کب انسان اڈلٹ بنتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. لا کے سسٹم میں انسان اس وقت اڈلٹ بنتا ہے جب وہ پراپرٹی ہینڈل کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹ کسے ملتے ہیں؟ جس کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے. تو بچے کے پاس کیونکہ پراپرٹی نہیں ہوتی اس لیے وہ فنڈامنٹل رائٹ اس کے پاس نہیں ہوتی. اچھا تو پھر غلام کے پاس، سلیو کے پاس، اس کے پاس بھی پراپرٹی نہیں ہوتی، اس کے بھی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی نہیں ہوتی. اور عورت کے پاس، اگر عورت کے پاس پراپرٹی نہیں ہے اس کے پاس، تو رائٹس اس کو ملتے ہیں جس کے پاس پراپرٹی ہوتی. تو بنیادی طور پر اگر آپ سپرفیشلی لا کو پڑھیں تو آپ کو لگا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے بڑی. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کرسچن تھنکر تھے اس زمانے کے اتنا کیوں کرٹیسائز کر رہے تھے لا کو. اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم پراپرٹی کے ساتھ کیوں لنک کرتے ہو خیر کو اور حق کے اظہار کو پراپرٹی کے ساتھ کیوں لنک کرتے ہو؟ پراپرٹی ہو نہیں ہو، کرائسٹ کے بعد کون سی پراپرٹی تھی؟ بالکل ایک کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر پراپرٹی ایڈلٹ فرینچائز جب تم کرتے ہو تو اس کا مطلب ایڈلٹ فرینچائز کیوں کرتے ہو کہ ہی از کیپیبل ٹو ہینڈل پراپرٹی. لیکن سلیبس کو تو نہیں تھا 18ویں 17ویں صدی کے اندر، تو وہ تو فرینچائز نہیں ہوتے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹ گارنٹی کرنا کس کی گارنٹی کرنا ہے، تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو آپ اگر اس سوال سے بحث ہی نہیں کرتے کہ بھائی جبر کیوں ہو رہا ہے، تو دراصل دوسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ خیر دراصل کچھ ہوتا نہیں، خیر کچھ ہوتا ہی نہیں. جبر کرنے کا کیا سوال ہے؟ یہ خیر کسی بھی چیز کو سمجھتا ہوں بھائی، یہ بھی کسی چیز کو، وہ بھی کسی چیز کو، یہ بھی کسی چیز کو. خیر فرد کا انفرادی معاملہ ہے. چونکہ خیر فرد کا انفرادی معاملہ ہے اس لیے جبر کا کیا سوال ہے. اور فوراً ہمارے مذہبی لوگ بھی کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. ابھی ایک آیت سے آپ نے پورے 1500 سال کی پولیٹیکل تھیئریز کو جسٹیفائی کرنا 1500 سال میں ڈیولپ ہو گیا. ایک حدیث پیش، ایک آیت پیش کرنے اور وہ پورا کا پورا کانسٹیٹیوشنل لبرلزم جسٹیفائی ہو جاتا ہے. لا اکراہ فی الدین، کیا لا اکراہ فی الدین جو ہے سب کے لیے ہوگا؟ ایک آدمی کہا کہ میں ہوں پروفٹ، تو مسلمان نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مجھے یہاں نہیں بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ کہتا ہے پیغمبر واقعہ ہو سکتا ہو جس طرح ہمارے کہتے ہیں پیغمبر حجت ہے اور کہہ رہے ہیں میں ہوں پیغمبر. پھر وہ عورت اور وہ دونوں مل گئے، شادی کر لی انہوں نے. مسلمہ کذاب نے کسی عورت سے شادی کی تھی، وہ بھی کہتی ہے میں خدا ہوں، وہ پیغمبر ہوں. تو ان دونوں نے پھر آپس میں شادی کر لی. بہت بڑی پاور ہو گئی لوگ بھی ان کے ساتھ. تو ان کو کیا کیا؟ جبر نہیں کیا اس کے ساتھ.
جو काबू में कत्ल कर दो, कत्ल किया, 17 लश्कर बनाए, बड़े बड़े टॉप जो साहबा है ना उनके अंडर कमांड दी और उन्होंने तलवार चलाई उनके साथ जाकर। तो बताने का मतलब ये कि आप जब ये कहते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव बहुत गलत काम किया, लिबरल पर्सपेक्टिव में गलत काम, क्यों? इसलिए गुड कुछ होता ही नहीं ना। प्रॉफिट कह रहा है कि इट्स अगेंस्ट द विल ऑफ द गॉड। इफ इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द गॉड, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, दैट्स योर पर्सनल क्लेम, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट इट? हाँ, तो बताने का मतलब ये कि आप जब जबर को क्वेश्चन नहीं करते, जबर को क्वेश्चन नहीं करने का मतलब ये कि जबर इंट्रिंसिकली बैड है, तो इसका मतलब ये है कि गुड पर्सनल होता है। लिहाजा उस गुड को रिस्टोर करने के लिए जब आप कोई कुव्वत इख्तियार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, तो बुनियादी तौर पर आप क्या करते हैं, इस बुनियादी कलमे की नफी करते हैं कि खैर फर्ज का इंफरादी मामला है। बात समझा गई? तो दूसरी बात, अगर तुम ये कहते हो कि खैर फर्ज का इंफरादी मामला है, तो फिर जबर का क्या सवाल है? जबर की तो एक दलील ये होगी कि खैर कोई चीज होती है, ये आदमी खैर को वायलेट कर रहा है, इसलिए इसको जबर किया जा रहा है, इस वक्त इसलिए इस पे जबर किया जाएगा खैर को वायलेट कर। अगर आप कहें खैर कुछ होता ही नहीं, तभी तो आप ये कहेंगे कि खैर इंसान का पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चीज। जैसे एक बड़ा मशहूर जर्मन प्रीस्ट है जिसके ऊपर काम किया था हाइडेगर का पीएचडी जो है, उसी जर्मन पोप के ऊपर, प्रीस्ट के ऊपर, बिशप था। वो कहता है ह्यूमन इज अ डीमॉन, द वर्ड ह्यूमन इज अ डीमॉन। ह्यूमन एक ऐसा इंसान होता है जो सेल्फ गवर्न ऑटोनोमस होता है। सेल्फ गवर्न ऑटोनोमस बीइंग कैसी बीइंग होती है? जो बताती है कि वो खैर को अपनी इंफरादी हैसियत में डिफाइन करने के काबिल हो। तो वो तो चूंकि प्रीस्ट है, वो कहता है खैर को फर्द अपनी इंफरादी हैसियत में डिफाइन करने के काबिल नहीं है। अगर वो बाइबल को वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने इंसान होने को नहीं पहचाना, उसने पहचाना नहीं अपने आप को। यानी कि क्रिश्चियनिटी तो हजरत ईसा को खुदाई की ही एक फॉर्म है ना, डाइटी है, वो खुद ही आके बता रहा है कि तुम ये नहीं करो और ये करो, उसके बावजूद कह रहा नहीं मैं तो नहीं मानता इसको। तो इसका मतलब फिर वो नहीं पहचाना अपने आप, नहीं पहचान रहा वो अपने आप को, तो फिर वो इंसान नहीं रहा। उसको तो पहले इंसान बनना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा, फिर उसके बाद सब कुछ होगा। तो वो कहता है ह्यूमन इज अ डीमॉन, डीमन हो जाता है वो, जो कहता है ना मैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है और 10 कमांडमेंट में क्या लिखा हुआ है, मुझे इससे कोई चल रहा, मैं तो खुद ही बताऊंगा। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट में वो है। तो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर किस चीज का मैनिफेस्टेशन है? सेटनिज्म का, अकॉर्डिंग टू प्रीस्ट फ्रांसिस। वही कहता है कि वो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। तो दूसरी चीज ये होगी कि जब मैं ये कहता हूँ कि इन भाई का गुड और इन भाई का गुड और इन भाई का गुड और इन भाई का गुड सब बराबर है, तो दरअसल मैं क्या कह रहा हूँ? दो बातें कह रहा हूँ, कई बातें कह रहा हूँ, लेकिन दो बातें तो क्लियरली कह रहा हूँ। नंबर 1, मुझे नहीं पता गुड क्या होता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ सबके तस्वुर खैर बराबर है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि मुझे नहीं पता, लिहाजा मैं इनमें कोई तरतीब वजह नहीं कर सकता, और मुझे तरतीब वजह करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है खैर क्या है। जब मुझे पता ही नहीं तस्वुर खैर क्या है, तो इसका नतीजा ये होगा कि तमाम तस्वुरात खैर यकसा सतह पे चले जाएंगे। और अगर मैंने कोई तरतीब की ये जाने बिना कि तस्वुर खैर की नस्ल ही क्या है, तो मैं क्या करूंगा? जुल्म करूंगा। तो जुल्म क्या है? किसी चीज को बगैर जाने हुए तरतीब दे दो। बगैर जाने तरतीब देना मॉरल कैनिबलिज्म है। मॉरल कैनिबलिज्म क्या है? कि किसी चीज को कदर की सतह पर तरतीब दे दूं बगैर जाने कि वो खैर है या नहीं। क्या है खैर? ये जाने बिना
کہ خیر کیا ہے، میں اگر ترتیب دے دوں تو اس کے نتیجے میں کچھ تصورات خیر کو میں پنپنے نہیں دوں گا اور کچھ تصورات خیر کو میں پنپنے دوں گا، تو میں دراصل قتل کروں گا ان تصورات خیر کا جو کہ پنپ سکتے تھے لیکن میں نے انہیں پنپنے نہیں دیا. لہذا میں نے کس طرح کا بہیویئر اختیار کیا، جس طرح ایک انسان کو دوسرا انسان مار کے کھا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. ایک انسان کے تصور خیر کو میں نے اظہار نہیں کرنے دیا تو میں نے دراصل کیا کیا، میں نے اس کا گوشت کھایا، میں اسے کھا گیا، اس کی دین کو کھا گیا، اس کے وجود کو کھا گیا، اس کو کھا گیا. اور وہ تصور خیر جو کہ بچ گیا وہ دراصل کیسے بچ گیا، اسی لیے نہیں کہ اس میں قوت تھی زیادہ، اس لیے بچ گیا تو اس نے دوسروں کو کھا دیا، دوسروں کو مار ڈالا. جسے کہتے ہیں مورل کینبلزم. ہاسپر کہتا ہے ہر معاشرے میں مورل کینبلزم ہی پروان کرتا ہے ادر دین لبرٹیرینزم. ادر دین لبرل آرڈر معاشرے مورل کینبلزم ہی کا شکار ہوتے ہیں. جیسے کرسچینٹی کے اندر جو کرسچن تصور خیر کے منافی ہوگا، کرسچن اسے برداشت نہیں کریں گے. کیوں برداشت نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے نا کہ یہ خیر ہے، تو کیسے برداشت کریں گے؟ اب اگر تم کو نہیں جو تمہیں پتا ہے وہ دراصل خیر نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں، میرے لیے تو بالکل کلیئر ہے کہ یہی ہے خیر، یہی ہے خیر. اس کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے، اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہے، اپنی اولاد قربان ہے. کس بنیاد پہ تم پرکھو گے اس کو، اس کی سچائی کو؟ وہ اپنی اولاد کی قربانی دے رہا ہے، مال کی قربانی دے رہا ہے، اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے، اور کیا پیمانہ ہے اس کی کمٹمنٹ کو جانچنے کا؟ تو آپ کو نہیں، دراصل یہ بدماش ٹائپ کے لوگ، مذہبی لوگ جو ہیں بدماش ٹائپ کے، یہ مورل کینبلزم کا شکار ہے. تو لبرلزم یا لبرٹیرین کانسٹیٹیوشن کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جبر کو فی نفس ہی غلط سمجھیں. یہ سوال اٹھائے بنا کہ جبر کی خیر پیچھے خیر تصور، کس تصور خیر کے لیے جبر کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس سطح پہ آ گئے تو اس کا مطلب ہے مختلف تصورات خیر یکساں صلاحیت رکھتے ہیں، یا بعض دیگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف تصورات خیر حقیقتاً تصورات خیر ہے ہی نہیں، تو انسانوں کی چوائسیز ہیں. اسے ہم کہتے ہیں کانکیٹینیشن آف ڈیزائر. اپنی خواہشات کی مختلف ترتیبوں کے کو تم نے تصور خیر کیا، یعنی کہ تم اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ تصورات خیر کا کوئی الگ آرڈر رکھتے ہو، میں کچھ اور آرڈر رکھتا ہوں. تو بنیادی طور پر یہ کانکیٹینیشن آف ڈیزائر ہے جو کہ عمر کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ، ایکسپوجر کے ساتھ تب بھی فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. تو کانکیٹینیشن، تو اس کا مطلب ہے خیر انسٹنٹ کچھ نہیں ہوتا. تو پھر ظاہر ہے کہ جب مجھے یہ پتا بھی نہیں کہ تصور خیر کیا ہوتا ہے، اور مجھے یہ پتا یا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تصورات خیر انسٹنٹ کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی مذہب کو، کسی بھی ریاستی ڈھانچے کو اس بنیاد پر قبول نہیں کر سکتے کہ وہ جبر کا کوئی بھی میکینزم اختیار کرے گا کسی بھی تصور خیر کے اظہار کے لیے. لہذا کانسٹیٹیوشن آف لبرٹی یا کانسٹیٹیوشن آف لبرٹیرینزم یا لبرٹیرین مینیفیسٹو کا پری ایمبل یہ ہے کہ آپ آزادی کو بنیادی قدر کے طور پہ قبول کریں. اور آزادی کا مطلب اچھائی اور برائی کے بیچ میں سے انتخاب کرنا نہیں ہے. اچھائی اور برائی میں انتخاب، چوائس نہیں ہے. آزادی کا مطلب ہے اچھائی کی ڈٹرمنیشن. اچھائی کی ڈٹرمنیشن کا ہوتا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا. یہ نہیں ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ خیر کیا ہے،
اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ شر کیا ہے. آپ جس چیز کو تصور خیر سمجھتے ہیں اسے پریکٹس کریں. یہ ہے سیلف ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے, سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکنالج کرتا ہوں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ان اٹس ایبسولوٹ سینس ایکنالج کرتا ہوں. ووٹ بیچنا چاہے دوسری وائف رکھنا چاہے کوئی اس کی آزادی نہیں چاہیے. آپ کی بات سے کانٹراڈکٹ نہیں, کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. نہیں, تصور خیر کے تحت نہیں کرتا, تصور حق کی بنیاد پہ. یعنی کہ لبرل یہ نہیں کہے گا کہ دوسری بیوی رکھنا خیر نہیں ہے. وہ کہے گا دوسری بیوی رکھنا پہلی بیوی کے حق کی تلفی ہے, رائٹ کی وائلیشن, ووٹ کی اسرشن نہیں ہے. رائٹ کی وائلیشن کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو وائلیٹ کر دیا. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور رائٹ آف پراپرٹی وائلیٹ کرنا. جو رائٹ آف پراپرٹی کا رول تھا وہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا اپلائی کر دیا. تو آپ نے وائلیٹ کیا رائٹ کو, خیر کو نہیں. کوئی بھی آپ کو خیر کی طرف نہیں بلائے گا. لبرل آرڈر کے اندر خیر کی طرف بلانے کا حق نہیں ہے اس کو. وہ آپ کو بلائے گا حقوق کی طرف. اور وہ جب بھی آپ پہ کوئی پابندی لگائے گا اس بنیاد پہ نہیں لگائے گا کہ آپ نے کوئی یہ اچھائی ہے اور یہ اچھائی کرنے کی اجازت نہیں. وہ کہے گا یہ جو تم کر رہے ہو یہ حقوق کی نفی ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی نفی تم کر رہے ہو, اس لیے ہم تمہیں منع کریں. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی نفی کرنے کے نتیجے میں تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے. جس طرح کرسچن کہتا ہے, جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کرسچن ہونے کے باوجود کرسچن ویلیوز کی نفی کر دیتا ہے. ایک آدمی کرسچن ہے, کیتھولک ہے, اور کہ نہیں میں تو جو ہے مرد سے شادی کروں گا, اور وہ پوپ کے پاس پہنچ جائے, وہ اسے بھگا دے گا فوراً. یہ تھوڑی جائے گا کہ نہیں آؤ میں تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں. چلو تم نے کوئی اچھا کام تو کیا, چلو شادی کر رہو, شادی کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے, چلو مرد سے کر رہو, اچھا تو نہیں لگا لیکن چلو میں تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں. بھگا دے گا وہ فوراً. تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورت سے شادی جب تم کر رہے ہو اسے وہ کہتا ہے نیسسری ہے, تم مرد سے شادی کرنے کے لیے آ گئے, وہ تو فوراً بھگا دے گا. تو اس میں بھگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہے گا یہ تمہیں شادی کرنے کا تمہیں ہم رائٹ دیتے ہیں, لیکن یہ رائٹ گڈ آف کرسچینٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے, اس لیے یہ خیر نہیں ہے, اس لیے ہم تمہارا یہ حق تسلیم نہیں کرتے, باغ ہو جاتے ہیں. لبرل آرڈر میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی کو جائز نہ قرار دیا جائے, لیکن اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہوگی کہ ہومو سیکشولیٹی گڈ نہیں ہے. وہ کہے گا ہومو سیکشولیٹی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن. وہ رائٹ کی بنیاد پہ کہے گا کہ وہ جب بیوی کون ہوگا, ان دونوں میں سے بیوی کون ہوگا, بھائی میں بیوی بنوں گا, تو اس کے بیوی کے وہ رولز الگ اپلائی ہوں گے نا. بیوی اگر طلاق مانگے تو اس کو آدھی پراپرٹی مل جائے گی. تو یہ کون کہاں لکھا جائے گا کہ کون بیوی تھا کون شوہر تھا؟ نکاح نامے پہ لکھا جائے گا. تو اس کی کیا ہے کرائٹیرین ہوگا, نہیں میں تو نہیں, میں آپ کچھ اور. تو پراپرٹی رائٹس وائلیشن, پراپرٹی رائٹ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ, بہت پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے ہم عورت اور مرد اور مرد کو شادی نہیں کرنے دیتے, یا عورت اور عورت کی شادی نہیں کر رہے. جیسے یورپ میں مردوں کا تو بہت پرابلم ہے, عورتیں جو آپس میں شادیاں کر رہی ہیں. اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں. تو پہلے وہ اڈاپٹ کر لیتی تھیں بچے, تو وہ وہاں جو کرسچن امریکن جو چرچ ہے وہ اسٹرانگ ہے, تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بدماشی ہے. ایک تو یہ ایک ایسی طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں جن کے کرسچینٹی کی ویلیوز کو وائلیٹ کرتی ہیں, اوپر سے ایک بچہ بھی اٹھا کے لے آتی ہے, اس بچے کو بھی اپنا بدماش بنا دیں گے, تو ہم یہ نہیں کرنے دیں. تو انہوں نے کہا اس چکر میں ہی چھوڑو, اب خود ہی بچہ پیدا کر لیتے ہیں. کیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے جو بچہ, تو اس میں تو آپ طے کر دو گے اچھا بھائی یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے. تو مردوں میں کیا کریں گے,
तो अब वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कोशिश करे मर्द भी बच्चा पैदा करते हैं। अभी उसमें क्लोनिंग के उसमें पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बल्कि एक आदमी आ भी गया है ना मेरे ख्याल में, वही इन दी प्रोसेस कि वो सब उसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो तुम जो हो जो वैल्यू स्ट्रक्चर, अब तुम क्रिश्चियन से करोगे, मुसलमान से पूछोगे, जू से, वो क्या ये एटिलिज्म है, खैर वैर का क्या। लेकिन लिबरल ऑर्डर कहेगा देखो हमें तो पता नहीं है ना खैर क्या होता है, हम तो सिर्फ ये देखेंगे राइट को तो वायलेट नहीं कर रहा, हाँ राइट को वायलेट कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे बहुत सारे जो डोनर्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज के जो डोनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे उसके लिए वो कंडीशन लगाते हैं कि ये मेरे जो स्पर्म्स हैं ये इस्तेमाल ना किए जाएं उन जोड़ों के लिए जो कि रिलीजियस मैरिज स्ट्रक्चर में नहीं आते, आइए उसमें मेरे इस्तेमाल नहीं। अब कौन बताएगा? तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स पैदा हैं। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि वहां पर लिबरल ऑर्डर में जब आपको रोका जाएगा किसी चीज के लिए तो खैर को जवाब बना के रोका नहीं जाएगा, बल्कि हक को, हक राइट के सेंस में राइट की को बुनियाद बना के रोका जाएगा। क्या करेंगे कि राइट क्या है? वो कह रहा नहीं मेरा राइट नहीं है कि देश में वोट दूंगा, मैं हरी दूंगा, मैं देश के पैसे दूंगा, मेरा राइट तो ये है। तो मैं प्लेयर सीखी नहीं बनूँ तो मैं तो प्लेयर की तरफ सीख कर रहा हूँ। सही ठीक है, उसका वोट अपना कॉन्सेप्ट एक वायलेट कर दिया क्या राइट जो है मतलब वो खुद के बगैर क्रिएट हो सकता है? मतलब नहीं, मतलब जाहिर है कि बुनियादी तौर पर लिबरल ऑर्डर के अंदर हम ये कहते हैं कि एक इम्प्लिसिट कंसेप्शन ऑफ गुड होता है, लेकिन वो आगे की बहस है। लेकिन अभी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कोई गुड के बगैर वो कोशिश करते हैं। तो राइट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होते हैं, राइट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होते हैं, क्योंकि राइट एब्स्ट्रैक्शन में दिए जाते हैं तो फॉर्मल इंडिविजुअल्स के होते हैं राइट। तो सवाल ये कि वो राइट जो कि फॉर्मल इंडिविजुअल का है पर्टिकुलर पे कैसे अप्लाई होगा, ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होता है। उसके लिए पूरा का पूरा लीगल स्ट्रक्चर होता है। इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या खुद के बगैर हो सकती है? मतलब इंटरप्रिटेशन विदाउट फूड एंड विदाउट, अगर हॉस्पर से आप कहेंगे तो हॉस्पर कहेगा यस इट्स पॉसिबल, हॉस्पर कहेगा पॉसिबल है, या रॉल्स कहेगा कि पॉसिबल है, रॉल्स कहेगा पॉसिबल है, और वो ये कहेगा कि असल जो इंटरप्रिटेशन होगी वो जी ऑन्टोलॉजिकल ही होनी चाहिए। अगर वो ऑन्टोलॉजिकली गवर्नड है तो फिर वो अनजस्ट है, जुल्म है, फिर वो आपने जुल्म कर दिया। फिर आपने क्या किया? मॉरल कैनिबलिज्म किया। आपने अगर कहा कि देखो तुम अपना राइट, अपना ये वोट नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये खैर नहीं है, तो फिर आप मॉरल कैनिबलिज्म का शिकार होगा। अगर आपने कहा देखो तुम वोट बेचना फंडामेंटल राइट की वायलेशन, तो फिर ये मॉरल कैनिबलिज्म है। तो राइट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन क्यों होते हैं? क्योंकि राइट हमेशा एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल से दिए जाते हैं, जैसे माँ के हुकूक, बाप के हुकूक। अब माँ इन इटसेल्फ माँ तो नहीं होती ना, वो बेटी भी होती है, वो बहू भी होती है, उसके बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप होते हैं। अब क्या वो मुकल्लिफ है उस राइट को एक्सरसाइज करने की या नहीं? जैसे अभी 4 दिन पहले एक I-10 में इस्लामाबाद में एक औरत ने अपनी बेटी को गिरा कर उसकी गला काट दिया सीढ़ी पे, और पुलिस को फोन किया था मैंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। नहीं, बड़ी जवान यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है बाप जो था वो ऑफिस गया हुआ था, 2 भाई छोटे ऑफिस वो स्कूल गए हुए थे, और बहन एक कॉलेज गई। सबका उसने इंतजार किया, सब चले गए तो बेटी को गिरा के गला काट दिया। और उन्होंने कहा भाई ये क्यों किया आपने ये वो? तो उन्होंने कहा कि ये जो है रातों को मुख्तलिफ लोगों को बुलाती है हमारे ही घर में, और दरवाजा बंद कर लेती है, हमारे पूरे खानदान में इसने बदनाम कर दिया, और हमारी बात भी नहीं सुनती। और बाप ने जो है वो बेटी के नाम घर किया हुआ था कि भाई अगर मैं मेरी बीवी को कुछ हो जाए तो खानदान वाले कब्जा न करने, बड़ी बेटी उसके नाम पे घर भी कर दिया था और जायदाद भी कर दी थी, ताकि तो वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उसको निकाल दूंगी घर से बाहर। अब वो बाप तो कर चुका, उसका हाथ पैर कट गया, तो वो मोहब्बत से समझा बाप जो था सख्त नहीं था,
تو ماں بہت دن تک برداشت کرتی رہی. اس نے جائیداد کے لیے نہیں کیا, اس نے کہا یہ اب ہماری اولاد نہیں ہے, یہ ایک انسان نہیں ہے, ہم اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے, ہم اسے برداشت بھی نہیں کر سکتے, اور ہمارا خاندان اور ہمارا یہ سب برباد ہو گیا, لہذا میں اسے قتل کر کے پھانسی کروں, کیونکہ میری اولاد ہے. اور باپ تو اس کا جو تھا وہ بہت محبت کرنے والا تھا, اسے پتہ ہی نہیں, اور یہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے, تو میں بھی مروں گی اور یہی مرے گی. تو میں اسے مار دیا. اب اگر اس نے مار دیا تو اس نے کیا کیا؟ اب آپ کہیں کہ دیکھو اس نے گفٹ کو وائلیٹ نہیں کیا, اس نے رائٹ کو وائلیٹ کیا. یعنی کہ لبرل آرڈر میں جب اس عورت کو سزا ملے گی, اس لیے سزا نہیں ملے گی کہ اس نے اس کے گڈ کو ڈیمیج کر دیا, اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو ڈیمیج کر دیا. فنڈامنٹل رائٹ کیا تھا؟ رائٹ آف لائف تھا. رائٹ آف وائلیٹ کو وائلیٹ نہیں کر سکتا ایک دوسرا انڈیویجول. اگر ماں کو اعتراض تھا تو وہ پٹیشن دائر کرتی اور اسے جیل بھجواتی یا پکڑواتی یا کچھ بھی کرتی, لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کرے. تو بنیادی طور پر اس کے ساتھ سمپیتھیٹک نہیں ہوگا لبرل آرڈر. لیکن اگر فرض کیا ایک مذہبی معاشرہ ہو, وہ سمپیتھیٹک ہو جائے گا عورت کا, جیسا کہ ہو گیا. انٹیریئر پنجاب کے جو وہ فیملی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے عدالت سے اور ان سے ہماری گزارش ہے ماں کی طرف سمپیتھیٹک ہو جائے اس کے پورے خاندان والے. اگر یہ باپ نہیں کیا ہوتا تمام این جی اوز پہنچ جاتی ہے نا کہ آنر کلیں گی, تو عورت نہیں مارتی ہے نا عورت کو, اور وہ بہت مذہبی فیملی ہے وہ, اور باپ جو ہے وہ منع کرتا تھا کہ ادھر ادھر نہیں پڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو, باہر بھی بھیجا اور یہ کیا وہ کیا. اب وہ ماں کو گلٹ ہو گیا, میں نے یہ کیا کیا اور میرے قابو سے باہر ہو گئی, تو اس نے مار دیا. اب وہ یہ کہتی ہے, معاشرہ ہی کہہ رہا ہے کہ ماں کو سزائے موت نہ دو. فرسٹ ڈگری مرڈر ہے, بڑا روتھلیسلی نے قتل کر دیا. گلے پہ چھری پھیرنا کسی انسان کو اپنی اولاد کو, تو اس نے کہا کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو قتل کیا, پھر میں نے اپنی بیٹی کو قتل کیا, تو میں جو ہوں میں تو زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے 2 بچے ہیں, اور اس بڑی محلے میں اور علاقے میں وہ بہت اچھی عورت ہے, بہت لوگوں کی خدمت کرنے والی, لوگوں کا خیال کرنے والی. اس کے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں شیطان پیدا ہو گیا تھا, تو اس نے برداشت کیا کئی سال تک, اور وہ اس کی اندرونی جنگ اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا. منتیں مانگی, روزے رکھے, اس کو لے کے گئی. یہ وہ جب وہ نہیں قابو آئی تو اس نے کہا میں ایسے ماری دوں اپنی اولاد. تو وہ معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ معاشرہ کہہ رہا ہے کہ اسے ٹھیک کیا, ٹھیک ہے. لبرل معاشرہ جو کہے گا کہ جتنا بھی گڈ ہو رائٹ کو وائلیٹ کر دیا جائے. بات سمجھ رہی ہے؟ تو اب یعنی کہ جو ڈسیشن میکنگ ہوتی ہے فارملی وہ گڈ گورنڈ ہوتی ہے, جو رائٹ گورنڈ ہوتی ہے. رائٹ گورنڈ جو ہوتی ہے اس میں کس وجہ سے قتل کیا ارریلیونٹ ہو گیا, بالکل ارریلیونٹ ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ کیا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, رائٹ آف پراپرٹی, رائٹ آف لائف وائلیٹ تو نہیں ہو گیا. اگر وہ وائلیٹ ہو گیا تو آپ سمپیتھیٹک نہیں ہو گئے. اچھا, ریلیجیس معاشروں کے اندر وہ وائلیٹ اگر ہو گیا تو پھر سزا ملے گی آپ کو, لیکن وہ ڈفرینٹلی دیکھے گی کہ کس آدمی کو کیا کیا, اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے, کتنی روتلیس آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ گڈ ٹریویل ہوتا چلا جاتا ہے رائٹ کی ڈسکورس کے اندر, گڈ ٹریویلائز ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ تمام تصورات خیر برابر حیثیت رکھتے ہیں, تو دراصل میں یہ کہتا ہوں کہ گڈ ان اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتا. جب میں گڈ کے بارے میں نیوٹرل ہو جاتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, گڈ کوئی معاشرتی رول یا معاشرتی حیثیت رکھتا ہی نہیں. آپ کو اس سے بحث ہی نہیں کہ اس انسان کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ, اس انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ. ایک آدمی ہے جو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ رکھ کے ایسے مارتا ہے, سب بدماش ہو.
بیوی کو مارنا الگ ہے، بیوی کا ہاتھ دروازے میں رکھ کے کتنا خبیث آدمی ہے، لیکن وہ شاعری کرتا ہے، محبت بھری شاعری کرتا ہے. سب لوگ اس سے شاعری پہ اس کو کہہ رہے ہیں خاتون پاکستان کا خطاب نہیں، خاتون پاکستان آدمی ہے پاکستان کا مین آف دا سینچری کا خطاب ہے، لیکن اس کا جو علاقہ ہے، اس کا جو محلہ ہے وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا. جو امیڈیٹ محلہ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ آدمی اپنی بیوی سے ظلم کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بیوی سے محبت نہیں کرتا، دوسری عورتوں کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، بدماش آدمی. معاشرہ اس کو اس کے پروفیشن یا اس کی پروفیشنل کمپیٹنس کے اوپر نہیں پرکھ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے تعلقات کیا ہیں، معاشرتی تعلقات کیا ہیں. اگر معاشرتی تعلقات میرے ٹھیک نہیں ہیں تو میرا خاندان میری کبھی عزت نہیں کرے گا. اگر میں اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہوں، میں اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا، میں اپنے بھائیوں کی بات نہیں مانتا، ان کی بےعزتیاں کرتا ہوں، ان کا مال کھا گیا ہوں، اپنی بہن سے محبت نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال، تو میرا خاندان میں میری عزت ممکن نہیں. لیکن کیا اس کی بنیاد پہ میری پروفیشنل کمپیٹنس مار کھاتی ہے؟ میری پروفیشنل کمپیٹنس کیسے کیا؟ کبھی مجھے کوئی لیکچر دینے کے لیے بلاتا ہے کہ آپ نے بات کا عزت کرتے ہیں. تو تم نے دیکھا ہے کہ جب مارکیٹ ڈریون سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو معاشرتی زندگی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، معاشرتی تعلقات ارریلیونٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہوتے. خیر کا اظہار آپ معاشرے میں کرتے ہو نا بھائی، معاشرہ تو ارریلیونٹ ہو گیا نا، اصل چیز تو مارکیٹ رہ گئی. مارکیٹ کے اندر خیر تم کس چیز کو خیر سمجھتے ہو؟ ارریلیونٹ ہے نا، تم کسی بھی چیز کو خیر سمجھتے ہو. میں جب کسی دکان کے اوپر جاتا ہوں تو میں اس سے خیال کرتا ہوں کہ یہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، یا اچھا آدمی ہے، اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے. دکان پہ میں جاتا ہوں تو سیلنگ اینڈ بائنگ کی ریشنالٹی ہوتی ہے نا. سیلنگ بائنگ ریشنالٹی میں تو میں اپنے انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہوں، تو میں دیکھوں گا کہ یار یہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ آدمی ہے، اس کی بنیاد پر میں اس سے کریکٹ چینج مجھے ملے گا، لہٰذا یہ. تو آپ دیکھیں کہ گھر مارکیٹ بن جاتا ہے. جب گڈ ٹریویل ہوتا ہے، رائٹ ایکسپینڈ ہوتے ہیں تو معاشرہ لیگل پلین پہ چلتا ہے اور مورل پلین شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ٹریویل ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ اپنی انفرادی زندگی میں کس چیز کو خیر سمجھتے ہیں، جس چیز کو بھی خیر سمجھتے ہیں. معاشرتی عمل میں وہ ارریلیونٹ ہے کہ آپ کس چیز کو خیر سمجھتے ہیں. معاشرتی عمل تو مارکیٹ کی بنیاد پر ڈٹرمن ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ لبرٹیرینزم کے اندر مارکیٹ سپرسیڈ کرتی ہے سوسائٹی، یعنی کہ مارکیٹ سیکنڈری نہیں رہتی، پرائمری ہو جاتی ہے، پرائرٹائز کرتی ہے سوسائٹی کو. اور سوشل ریلیشن شپ ڈٹرمن ہوتے ہیں مارکیٹ ریلیشن شپ کی بنیاد پر. یعنی کہ مارکیٹ کے اندر جو تعلقات کا تانا بانا ہوتا ہے وہ معاشرتی عمل کے تعلقات کے تانے بانے کو ری ماڈل کرتا ہے، ری اسٹرکچر کرتا ہے، ری ڈیفائن کرتا ہے. اور اس میں گڈ جو نکل کر آتا ہے وہ یہ نکل کے آتا ہے افیکٹو ڈیمانڈ کنسرننگ گڈ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی دا ون ہو ہیز کیپٹل. زیادہ امکانات اپنے تصور خیر کے اظہار کے اس انسان کے پاس آتے چلے جاتے ہیں جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب تصورات خیر یکساں قدر کی حیثیت اختیار رہ جاتے ہیں، نہیں. جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ تصور خیر کو، اگر فرض تمہارے پاس بہت مال ہے، تم ایک تصور خیر رکھتے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ معاشرے کو انفلوئنس کرو، تو تم کتنے لوگوں کو انفلوئنس کر لو گے؟ تو تم نے کیا کیا، ایک ٹی وی چینل خرید لیا، اس میں مستقل تم نے مختلف قسم کے پروگرام بنائے اور اس قدر کو مختلف ذرائع سے، بچوں کے پروگرام کے ذریعے اور بڑوں کے پروگرام کے ذریعے اور مذہبی پروگراموں کے ذریعے اور مختلف سیاسی پروگرام کے ذریعے اس قدر کو جسے تم قابل قدر سمجھتے تھے پھیلانا شروع کر دیا. تو تم کہہ رہے ہو یہ رائٹ آف فریڈم ہے، برابر ہے، برابر ہے. کوئی بھی آدمی جا کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ جائے گا، کوئی بھی. آپ انتظار کرتے ہو اللہ نے کوئی میرے پاس آیا، کوئی نہیں آیا. انتظار کرتے کرتے انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کا، ان کے پاس کبھی کوئی نہیں آتا. پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت علم ہے، ان سے کہو کہ میرے پاس آ جائے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو آتے ہیں، آپ میرے پاس بھیج دیں.
ٹی وی پہ جانا ہے. بچپن سے میری خواہش تھی ٹی وی پہ جانا. اسی خواہش کے لیے میں دنیا میں آیا کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کروں. آپ خدا کے واسطے بولے تو پھر کوئی ہمارا یہیں کا اسٹوڈنٹ تھا ایریا اسٹڈی فار یورپ کا. تم لوگوں کا کلاس فیلو تھا, کیا نام تھا, داڑھی والا لڑکا تھا, آج پہ چلا گیا, یاد ہے؟ ہاں, وہ آیا میرے پاس. وہ لوگ ایک پروگرام کر رہے تھے, تو اس نے کہا کہ کسی سینئر پروفیسر کا ہمیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے یا 10 محرم کے حوالے سے ایک وہ لینا, انٹرویو لینا. تو آپ بھیج دیجیے گا, بتا دیجیے گا کسی کا سینئر آدمی کا. تو میں نے اس کو بتا دیا, تو وہ خود نہیں آیا. جو جن کا وہ پروگرام تھا اس کے ریفرنس سے آئے تھے, تو ایک آگے ٹیم وغیرہ. تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی ان کے پاس چلے گا. میں نے ان سے کہہ دیا جن کی خواہش تھی کہ میں ٹی وی آؤں, روزانہ پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں. صبح ہوئی, کوئی آیا آج بھی کوئی نہیں. تو وہ خبر نہیں. تمہارے خیال میں کتنی دیر کے لیے, کتنی دیر کا تھا وہ پروگرام؟ ہاں 80 سیکنڈ. 80 سیکنڈ میں آپ کو بتانا ہے 10 محرم کی اہمیت یا 12 ربیع الاول کی اہمیت, دونوں میں سے ایک دن تھا. کوئی 12 ربیع الاول 10 محرم 80 سیکنڈ میں آپ کو بتانا جلدی سے صحیح. اور وہ اپنا تیار آ گئی اور اپنے پورا خیالات 80 سیکنڈ میں سارے خیالات کہتے ہیں. کئی دنوں سے انتظار تھا. کتنی دیر میں ریکارڈ ہوا ہوگا؟ 2.5 گھنٹے. 2.5 گھنٹے تک کرتے رہے وہ. کیونکہ بعد میں ہمارا جو اسٹوڈنٹ نے اسے بتایا کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں تھی, وہ لڑکی جو ڈائریکٹ کر رہی تھی نا, وہ کیا ہوگا کیا نہیں, مجھے کبھی کچھ کرنا پھر لائٹ چلی. 2.5 گھنٹے کی کوششوں کے بعد لائٹ چلی, اور وہ لوگ اسی محرومی میں وہ لوگ چلے گئے. اور مجھے بھی کنڈیم کیا, ہمارے جو جانے مجھے کنڈیم کیا تم نے میرا اپنا وقت. میں نے کہا میڈم آپ نے یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں خود کیوں نہیں کر رہا یہ کام. میں اسے فضول سمجھتا ہوں نا, میں کیوں بتاؤں کسی کو کیا اہمیت ہے. جس کو اہمیت ہے جائے معلوم کرے. میں ٹی وی پہ بیٹھ جاؤں تیار ہو کر, پہلے ان کا میک اپ کیا انہوں نے, یہ یہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے, اتنی جگہ پر زیادہ جو ہے نا سفید ہو جاتی. تو ایک دم ہاتھ کرتے ہوئے یوں لے آتی نا, تو بار بار کھڑی یوں لے, وہ آپ کے ہاتھ آ رہے ہیں, یہ تو ہاتھ کالے ہو گئے اور چہرہ سفید ہو گیا, یہ کٹ کرے پھر یہ کٹ کرے. فضول سمجھتا ہوں نا اسے مزہ نہیں کرا. ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے, ان کا بھی ایک پروگرام تھا. ایک بار میں بھی, ہمارے ایک دوست تھے, جب میں بچہ تھا تو اس کو میں بھی چلا گیا, تو ہم نے اس کے لیے 22 پروگرام ریکارڈ کیے. اللہ کا شکر کہ وہ آن ایئر نہیں ہے, کھڈا ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن کی تفسیر کے اوپر آپ لوگ بات کریں, وہ تو ہم لوگوں نے کہا یہ تو ہماری ضرورت نہیں ہو سکتی ہے. وہ تو نے کہا اچھا ایسا کریں, کوئی بھی موضوع پہ آپ 3 آدمی گفتگو کریں اور اس کے بعد ایک عالم دین اس پہ کامنٹ کر دے گا. تو میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. تو ہم بھی چلے 96 کی بات ہوتا ہے. تو ایک صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں دین میں, ان کا تعارف بھی کرایا. تو انہوں نے کہا جو ہے ہمارا, وہ پہلے انہوں نے بتایا اس پروگرام میں کیا کریں گے. اس کے بعد کہا چلے بھائی آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے, وہاں سوری عروقی سید زیدی اور مولانا فلاں صاحب. بھائی کاٹیں 1 منٹ. میں آپ سے بھائی میں مولانا نہیں ہوں, میرا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر فلاں 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 فلاں. اچھا بات میں اچھا دوبارہ لمبا بتائے گا. فاروقی سیدی وہاں سوری اور یہ قاری فلاں صاحب. وہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ قاری کہوں, ڈاکٹر کہوں, مولانا کہوں, یہ کیوں قاری فلاں. بھائی میں قاری تھوڑی ہوں, میں قاری نہیں ہوں, میرا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر فلاں. یہ وہ کئی بار انہوں نے یہ کیا, اتنی بار کیا کہ وہ ہے نا 5ویں بار جب انہوں نے کیا, جیسے اس نے کہا نا
فاری. تو شاہنواز فاروقی نے کہا آپ نے پھر فاری کہہ دیا. اس کے بعد شاہنواز فاروقی کو پڑھنا پڑا, بولنا پڑا, کیونکہ ان کو زیادہ کانفیڈنس. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ آپ وہ کیوں نہیں آن ایئر. اس کے اوپر تو بالکل اشتہار نہیں ہے, تو بڑے بدماش لوگ ہیں. تو وہ کہتا ہے مارکیٹ کو تباہ کر دو پورے کے پورے, تینوں بڑے بدماش ہیں, یہ تو بالکل نہیں کر سکتا. یہ تو پروگرام ہے تو ہمارا چینل ہی بند کروا دیں گے تینوں بدماش. ان کو مولانا صاحب پہ اعتراض نہیں تھا, ہم تینوں پہ اعتراض میں اتنے 3 حدیث آپ نے ایک ساتھ ایک ہی چھٹی سے جمع کر جو پروگرام کو فائنل کر رہا تھا اس نے کہا ان کو بدماشوں کو پیسہ بھی نہیں ملے گا اور یہ تو بڑے خطرناک ہے, بس کھانا کھا کے چلے جاتا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اندر خوب کھانا کھایا اور جو ہم نے باتیں کی اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو چینل بند کروائیں گے, ہمارے اوپر وہ کانسٹیٹیوشنل اٹیمپٹ ہو جائے گی, وائلیشن ہو جائے گی, یہ تو بالکل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب دوسرا کیا کہ مارکیٹ ہر آئیڈیا کو فلوٹ نہیں ہونے دے گی. ہر آئیڈیا فلوٹ نہیں ہوگا, وہ آئیڈیا فلوٹ ہوگا جو مارکیٹ فرینڈلی ہوگا. اور اگر وہ مارکیٹ فرینڈلی نہیں ہے, دیکھو پاکستانی سسٹم اتنا میچور نہیں ہے, اس لیے انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا. اگر امریکہ وغیرہ ہوتا فوراً چلا دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ مارکیٹ اتنی سوفسٹیکیٹ ہو گئی ہے, اپنے خلاف آنے والی چیزوں کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتی ہے. لیکن پاکستانی مارکیٹ اتنی میچور نہیں ہے. پاکستانی مارکیٹ اتنی میچور نہیں ہے کہ وہ اس طرح اتنی سوفسٹیکیٹ نہیں ہے ابھی. تو وہ فوراً جو ہے وہ ہڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارا چینل ہی نہ بند کروا دے اور یہ وہ, اور لوگ ناراض ہو جائیں گے. لوگ ہمارا یہ تو بدماش چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چینل دیکھنا ہی نہیں چاہیے. چینل کے اوپر ہی پروگرام ہو رہا ہے, اسی میں کہہ رہے ہیں یہ جو سب کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب فضول ایکٹیویٹی ہے, سوائے جہالت یہ کچھ پریپیئر نہیں ہوتا. تو سیلف ڈیفیٹنگ ہے. میں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, تو پھر یہ پروگرام آن ایئر کیسے جائے؟ تو میں نے کہا ہاں واقعی آن ایئر کیسے جائے گی. تو پھر یہ پروگرام نہیں ہم آن ایئر کرتے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہوگا, افیکٹو ڈیمانڈ از ڈیٹرمنڈ بائی دا ون ہو ہیز کیپٹل. لہٰذا آپ دیکھیں گے لبرٹیرین سوسائٹی میں وہ مارکیٹ ڈریون سوسائٹی ہوتی ہے, سوسائٹی ڈریون ہوتی ہی نہیں. اور مارکیٹ کے اندر نہ تو کوئی امیر ہوتا ہے, وہ کالا ہوتا ہے, نہ گورا ہوتا ہے, نہ عورت ہوتا ہے, نہ مرد ہوتا ہے, نہ ہندو ہوتا ہے, نہ مسلمان ہوتا ہے, نہ دہیا ہوتا ہے. مارکیٹ کے اندر اس کا سکہ چلتا ہے جس کے پاس مال ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے پاس مال ہے آ جائے میدان میں. اور اگر آپ نے مارکیٹ فرینڈلی پوزیشن لیے بغیر پیسہ خرچ کیا تو پیسہ ڈوب جائے گا. تو مارکیٹ کے اندر وہ سروائیو نہیں, ہر آدمی سروائیو نہیں کرے گا. یعنی کہ مارکیٹ میں سے پیسہ لے کے آنے سے سروائیو نہیں ہوگا. مارکیٹ ریشنل سے کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. تم اگر نہیں ہو تمہارا پیسہ ڈوب جائے گا, لکھے گا ہی نہیں ہو, کیونکہ تم ریشنل اور تو مارکیٹ سے ہی ہارمونائز نہیں ہوئے تو پھر تمہاری چیز کر رہے. تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر میں محنت کروں گا تو کامیاب ہو جائے. محنت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. محنت آپ کی ہارمونائز ہونی چاہیے ود دی ریشنل آف دا مارکیٹ. گلستان جوہر میں اگر تم جاؤ یہاں سے سماما سے اس طرف, تو تم نے سیدھے ہاتھ سے دیکھو کہ بہت بڑا کیلٹیکس کا پیٹرول پمپ ہے. پاکستان کے اندر جو سکسیسفل بزنس ہے نا, جس میں پروفٹ ریٹ جو ہے 30% ہے, 30% پروفٹ ریٹ ہے, اور لگاتے ہی شروع ہو جاتا ہے پروفٹ. 30% ہے, یعنی کہ تم 100 روپے لگاؤ گے نا 130 روپے کماؤ گے. اور یہ کوئی دنوں میں نہیں, اسی وقت ہر کام ہے یہ لوگ. اور اس میں کوئی بےمانی اگر تم نہیں کرو, اگر تم بےمانی کرو تو 55-60 تک بھی جا سکتے ہو. بےمانی اگر تم بالکل جو گیون آنےسٹی کے معیارات ہیں اس سے پورے رہو تو تم کوئی پیسہ تمہارا ختم. اور اگر تمہارا کوئی پیٹرول پمپ جل جائے تمہارا پیٹرول پمپ تو بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ انشور ہوتا ہے. اور یہ جو میں 30% میں بتا رہا ہوں نا, وہ انشورنس کے پر منتھ جو تمہارا بنتا ہے وہ دینے کے بعد, سارے خرچے نکالنے کے بعد بتا رہا ہوں, وہ ختم ہو گیا. اس کی جگہ کیا بن رہا ہوگا تمہارے خیال میں؟
क्या बन रहा होगा? प्लाजा नहीं बन रहा, हॉस्पिटल बन रहा, उस जमीन पर हॉस्पिटल बन रहा। नॉर्थ पता नहीं क्या, सफारी व्यू हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो फीस अभी नहीं बना रहेंगे हमारे लोगों की खिदमत करने के लिए, इलाज करने के लिए। सोचो ना कि कोई जो कैलकुलेशन कितनी महंगी होगी वो जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन होगी वो, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का यानी कि पेट्रोल पंप बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा थोड़ी होता है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल। उसमें तो इक्विपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, सर्जरी, क्या बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा होगा कि वो उसमें चला गया। तो अगर तुम हॉस्पिटल खोलो और तुम धंधा ना करो तो तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। पेट्रोल पंप से ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है, मुनाफा बख्श कारोबार, जिनमें इंसानों की खाल खींच के तो माल बना है। तो ये कैसे हो रहा है? हुआ इंसानी तारीख में कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अरबों रुपए के बनाए हों हॉस्पिटल माल बनाने के लिए? तुम्हारे ख्याल में वो फी सबिलिल्लाह बना रहे होंगे? ये तब्बा जिन लोगों ने बनाया था, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, तो उसने कहा कि इसमें जो गरीब आदमी होगा उसका मुफ्त इलाज होगा, एक पैसा भी नहीं होगा, एक पैसा नहीं। ठीक है, बिजनेसमैन था और माँ बीमार होके मरी थी, उसका इतना माल नहीं था इनके पास, तो उसने कहा कि मैं एक अपनी जिंदगी में हॉस्पिटल बनाऊंगा। बेहतरीन उसने हॉस्पिटल बनाया। उसने कहा कि जो आदमी गरीब होगा उसका मुफ्त इलाज होगा और जो दे सकते हैं उनकी मर्जी के ऊपर होगा कि वो जितना देना चाहे, और जो अमीर आदमी होंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डोनेट करें। ये उसने रूल्स बनाए। जिस दिन उसका इनॉग्रेट, उसने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा अमेरिका कि वो मेडिसिन में डिग्री करके आ गया, और वो मेडिसिन में डिग्री करके आ गई। जिस दिन उसका इस्तेमाल होना उस दिन इंतकाल हो गया बाप का, उसी दिन इंतकाल हो गया। बाप के इंतकाल के बाद बेटी ने कहा कोई खैराती अस्पताल नहीं, जो माल लेके आएगा वो पढ़े इलाज होगा, जो माल नहीं लेगा भाग जाएगी। आगा खान के बराबर है उसके लिए, है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल, इलाज वगैरह स्टेबिलिटी वगैरह उसकी है, उसकी रिकग्निशन भी है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, हेवीली पेड है। लेकिन उस बाप ने जो उसके लिए पूरा बजट बनाया था, बेटी ने उसको तिगना चौगुना बढ़ा दिया, प्रॉफिट में वो जा रहा है। एक हमारे दोस्त के वालिद थे, वो बीमार हो गए, उनको लेके गए तब्बा, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये तो डेथ हो चुकी थी, जो दूसरे डॉक्टर्स ने बताया डेथ हो चुकी थी उनकी। उन्होंने कहा ये तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, फौरन 3 लाख रुपए ले, रात के 3 बजे। किस लिए बना था वो हॉस्पिटल? इसलिए बना था मुफ्त इलाज होगा। वो कह रहा है मैं पैसे दूंगा, और 3 बजे कहाँ से ले आऊं, अभी हार्ट अटैक हुआ है, फौरन लेके आया हॉस्पिटल। वो कह रहा है 3 लाख रुपए जब तक नहीं करेंगे तब तक हम वेंटिलेटर पे लगाते हैं, वेंटिलेटर ला। 3 लाख रुपए जमा करना रात के 3 बजे मजाक है? एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, वो बेचारा इधर उधर भागा वगैरह, उसने अपने दोस्त को फोन किया, वो अच्छा बिजनेसमैन है, वो आया, लेकिन जब 3 लाख रुपए घर में लेके बैठेगा रात को 3 बजे, तो उसको क्या कह रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर? एटीएम कार्ड वो ना निकाल के ले, कैश लेके आओ, कैश। वो कह रहा है मैं चेक लिख रहा हूँ, चेक तो बाउंस हो जाता है। बोला भाई ये मेरा बिजनेस है, कोई फकीर नहीं है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपए उसने चार्ज किए, तब कहीं जाके एंजियोप्लास्टी हुई 3 घंटे बाद। और जो दूसरे डॉक्टर जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा डेथ हो चुकी थी, उसके बावजूद एंजियोप्लास्टी करके 3 लाख रुपए बना दिए और 5-6 दिन वेंटिलेटर पर रखे रुक कर। कितने पैसे? 3 लाख रुपए एंजियोप्लास्टी पे ले लिए, जितने तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है 1.5 लाख के ऊपर। तो उन्होंने तकरीबन 3,80,000 का बनाया और बॉडी रोक ली, जब तक 80,000 रुपये नहीं दिए बॉडी नहीं थी, बॉडी नहीं थी। ये
کون سی اخلاقیات ہے جس نے تمہیں مجبور کیا کہ اسے ایک اخلاقی عمل کے طور پر قبول کرو؟ تمہارے باپ کی باڈی روکی ہوئی ہے، تمہارے ہی معاشرے کے اندر ایک آدمی نے، ایک ادارے نے وہ کہہ رہا نہیں ہم باڈی نہیں دیں گے دفنانے کے لیے، پہلے مال لے کے آؤ مال. اور لوگ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، پہلے پیسے لے کے آئے، اور پھر وہ پیسے لے کے آیا. کس نے تمہیں ٹرین کیا، ڈسپلن کیا اس چیز کے لیے کہ تم اس خباثت کو برداشت کرو؟ کس چیز نے برداشت؟ تمہارے پورے ایجوکیشن سسٹم میں، تمہارے مارکیٹ پروسیس میں، تمہارے معاشرتی تعلقات میں نہیں بلکہ تمہارے مارکیٹ ریلیشن شپ میں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل فی نفسہ ہی جتنا بھی ناقابل برداشت ہو، آپ اسے برداشت کرتے ہو، اس جبر کو قبول کرتے ہو، کس بنیاد پہ؟ بڑی غلط بات ہے کہ آپ ہسپتال والوں کے بیچاروں کے پیسے نہ دیں، تو بڑی گندی بات ہے. وہ ایک مردے کے اوپر جو پیسہ بنا رہا ہے وہ گندی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. وہ کہہ رہے نہیں، وہ میرے بیٹا گر گیا، اس کے چوٹ لگی یہاں پر، ادھر بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو. میں نے اس کو پکڑ کے، باہر درجہ ہے نا گردن کا معاملہ، میں اس کو لے کے گیا ابن سینا ہاسپٹل. ابن سینا میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا. تو میں یہ چاہوں گا نا کہ وہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو فوراً اس کو کیئر کرے. گردن کا معاملہ، بات کریے. آپ دیکھ کیوں نہیں رہے اس کو؟ بولنے جائے پہلے پرچی کٹا کے لیں. تو مجھے آیا غصہ. اس وقت تو میرے بچے بھی لگی تھی چوٹ. تو میں، وہ بیچارہ کمپاؤنڈر تھا نا، اس کی انسانیت، اس نے کہا کہ میں نے اس کو لگایا تھا پائلوٹ لگایا، گھر میں لگا کے گیا. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس سے فون رک گیا، آئیے آپ میرے ساتھ آئیے. پرچی کتنی کی پرچی؟ 200 روپے کی پرچی تھی، صرف 200 روپے کی پرچی. ایک بچہ ہے جس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کی شرٹ میں خون ہے، باپ کے ہاتھوں میں خون ہے، شرٹ پہ خون ہے، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے. یہاں پہ جیب میں موبائل بھی پڑا ہوا ہے کہ کوئی فقیر بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تیرے 200 روپے کی پرچی نہیں کاٹو تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو میں نے کہا یار کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اس نے کہا بالکل کوئی خطرے کی بات نہیں، بالکل کچھ نہیں، کسی کھال پھٹی ہے جو آپ کو اندر لگ رہا ہے نا کہ سوراخ نہیں ہوا. وہ سینئر کمپاؤنڈر تھا، اس نے بہت کیے ہوں گے اس طرح کے. بولیں گے اس کو ٹاکا لگانے کی ضرورت ہے. تو جب مجھے اطمینان ہو گیا پھر میں نے اپنی جانور جو تھا وہ نکل کے آیا. میں نے کہا میں اس کو چھوڑنا، اس کو ماروں. میں نے کہا اس کو لے کے جاؤ، بیٹھو. اس نے کہا آپ چھوڑیں اس بدماش آدمی کو، آپ جا کے بس اس کو پائرڈین آپ نے لگا دیا، بالکل آپ نے ٹھیک کیا، اس کا زخم آپ کھلا رکھیں اور آپ لے جائیں اس کو. یہ بلا وجہ پیسے بنائیں گے کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا تم ذرا اس کو گاڑی میں لے آ کے بیٹھو، میں اس کو ٹھیک کروں گا. تو سارے جب میں نے اس کو سیکھا سارے لوگ مجھے کنڈیم کر رہے، سارے لوگ جو بیٹھے تھے شرفا سب مجھے کنڈیم کر. میں نے ان سب پہ، میں نے کہا تم سب باہر میں جاؤ، تم سب پہ لاش. اور یہ کہہ کے میں آ گیا. تو بتانے کا مطلب یہ تو کہنے یہ تو بالکل جائز ہے. وہ بڑی میاں مجھے کہنے جائز بات ہے کہ آپ پرچی تو کٹوائیں. یہ بیچارے کہاں سے دیں گے 200 روپے؟ میں نے کہا بھائی میں بھاگ رہا تھا کیا، وہی ماننے پہ تیار نہیں، وہی ماننے پہ تیار نہیں ہے. وہ مجھے کہتا اچھا میں دیکھ رہا ہوں آپ جا کے پرچی کٹنا. وہ بیٹھا ہے کیونکہ بچہ وہاں کھڑا ہوا ہے، ماں اس کی کھڑی ہوئی ہے، میرے ہاتھوں میں خون ہے، بچے کی یہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے ایک آدمی سے جیسے کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا. اور وہ سب لوگ مجھے سمجھا رہے ہیں یہاں لوگ آ جاتے ہیں علاج کروا لیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، یہ بیچارے کیا کریں. یہ اخلاقیات ہے بھائی. کس کی؟ دا morality of the market. If you don't have capital, if you don't have bugs in your pocket, go get the hell out of here. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ایک اخلاقیات ہے.
کہ برداشت کرو. مارکیٹ کی اس جبر کو قبول کرو, لیکن اسے جبر کے طور پہ کوئی نہیں پیش کرتا. یہ جبر نہیں ہے کہ تم ایک آدمی کا باپ مر رہا ہے, اسے تم کہہ رہو پہلے پیسے لے جاؤ ورنہ میں نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ڈاکٹر ایسے کرتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر بہت اچھے انسان ہوتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹر میں نے دیکھے جو کہ بڑے اچھے ہیں, لیکن ڈاکٹر جیسے پیشے میں آنے کے باوجود آدمی بیکاز آف دا مارکیٹ پریشر تبدیل ہو جاتا ہے, جبر اختیار کر لیتا ہے مارکیٹ کا. ڈاکٹر جیسے پیشنٹ کے اندر جس میں اس کو روزانہ انسان, ابھی وہ ہماری دوست ہے جو ڈاکٹر ہے خان کے اندر, تو وہ بچہ مر گیا, بچے کے وہ دل کو وہ پریس کر رہی تھی, پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ ہے وہ, اس کے گھر والے رو رہے ہیں. ایک آگے ڈاکٹر کہہ رہی ہے مجھے ریلیز کرنے میری وہ ہوگی, میرے ٹائمنگ ختم ہوگی, چھٹی کا وقت ہو گیا, وہ پریس کر رہی ہے اس کا دل, اور وہ کہہ رہی ہے مجھے ریلیز کرنے سے سائن کر دو, کھڑی ہوئی ہے وہ. اور ایک سینئر ڈاکٹر کہہ رہے میرا نام بھی یہاں پہ لکھ لو کہ میں یہاں پر موجود, کچھ ہی کر رہا ہوں کھڑا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک کنسلٹنٹ موجود ہو تو اس کو پیسے مل جاتے ہیں پر کیس. حالانکہ وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ ایسے ہی آ گیا تھا وہاں پر جاتے جاتے, تو اس نے کہا میرا بھی لکھ لو اس میں نام, وہ پریس کرنی ہے. اس کو ہم لوگ اس کو لے کے آئے, میرا دوست کی بیوی ہے وہ, تو وہ روتی بھی گئی ہے ادھر. یہ انسان کے بچے کون ہیں؟ ایک انسان ان کا بچہ مر گیا ہے, گلے میں وہ پھنس گئی تھی چھالیا, تو وہ بچہ مر گیا, اس کی نکال لی انہوں نے, لیکن اس وقت تک اس کی وہ بند ہو گئی تھی. انہوں نے تھک کر لیا اس کو چھالیا کو, اور اس کو پریس کر کے بچانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ نہیں بچا, بچہ مر گیا, دیر ہو گئی اس میں. تو وہ بچے کی موت, اس کے ساتھ وہ ایک کہہ رہی ہے مجھے جانا ہے, مجھے ریلیز کرو, اور ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ لو اس کے اندر کہ میں بھی یہاں پہ کنسلٹینسی میں موجود تھا. یہ کیسے ہوا انسان کے ساتھ, کیسے ہو گیا وہ ایسا کیسے بن گیا, وہ ایسے بن گیا کہ وہ ڈسپلن اختیار کیا اس نے کیپٹل کا. تو جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ڈسپلن تو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا, کسی بھی مورل کانٹیکس کے اندر تمہیں ایک ڈسپلن اختیار کرنا پڑتا ہے. ڈسپلن آف کیا اختیار کرتے ہو, اور یہ مورل ہوتا ہے. یہ مورل ہے کہ اگر میں پیسہ خرچ کروں گا تو پھر مجھے تو سروس چاہیے, صحیح ہے, اور اگر میں پیسہ تم مجھے نہیں دو گے تو میں سروس خراب کر دوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایگلر ایک آدمی تھا جو کہتا تھا اس کی تھراپی کا میکینزم تھا, اسے ہم کہتے ہیں کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ. تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی تمہارے نفسیاتی مریض کوئی آئے تو اسے تم پیشنٹ مت کہو بلکہ اسے کلائنٹ کہو. یہ بیچارے نے اس نے کہا تھا, ایڈلر کے باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کلائنٹ کا یہ بدماش یہ مطلب نکالے گا. تو وہ کلائنٹ اس لیے کہتا تھا کہ وہ تمہارے پاس آیا ہے اپنے مسئلے کے لیے. اسے پاگل جب تم اسٹیگمیٹائز کر دیتے ہو تو اس کی ٹھیک ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ اختیار کرتا تھا, کلائنٹ کا لفظ استعمال کرتا تھا نفسیاتی مریضوں کے لیے. ابھی آپ مینجمنٹ سائنسز میں چلے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی کمپنی میں آتا ہے وہ آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے, ہاسپٹل میں آتا ہے ہی از ناٹ پیشنٹ, ہی از کلائنٹ. وہ بھائی ایڈلر نے اس لیے تھوڑی کہا تھا, ایڈلر کا یہ مطلب نہیں تھا. اب وہ کہتے ہیں نو, دا پیشنٹ از یور کلائنٹ. تو جو کلائنٹ مارکیٹ کے اندر جو میننگ تھی وہ امپورٹ کر دی ایڈلر کے لفظ کے ساتھ. اب کلائنٹ کو تو تمہیں الو بنانا ہے اگر فرض کیا کہ تمہارا آپریشن کے بغیر تم ٹھیک ہو سکتے ہو دوا, لیکن یہ کہ تم اگر آپریٹ کر دو تو تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے. تو تم اس کو آپریٹ اگر تم نے نہیں کیا تو ہسپتال کو تم نے نقصان پہنچا دیا. کیوں؟ تو ایک کلائنٹ آیا تھا جو پوٹینشیل پیسہ بھی لے کے آ سکتا تھا, تم نے بولا نہیں میں دوا لکھ کے دے رہا ہوں, بس یہ دوا کھانے ٹھیک ہو, آپریٹ کیوں کروا, آپریٹ کیوں کروا. تو یہ جو بعض ہاسپٹل جیسے یہ شفا کے اندر بہت سارے جو فوج کے ڈاکٹر ہیں ان کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر, ان کے بارے میں مشہور کیا ہوتا ہے نا ڈنگر ڈاکٹر, کہ وہ سختی سے پیش آتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں, لیکن ایک اور کام بھی تو کرتے ہیں. وہ پیسے ایسے نہیں بناتے, وہ ہیومن باڈی میں جتنا اسٹریس ڈالنا چاہیے نا وہ ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے کوئی نہیں, آپ پین برداشت کریں.
اسی لیے ان کو ڈنگر ڈاکٹر ہے. وہ کہتے ہیں اس کے لیے آپ نہ دوا کھائیں, اس کے نتیجے میں آپ کی کڈنیز پہ اثر پڑے گا, آپ کیوں پین کلر رہیں 5-6 دن پین میں رہیں, کیا فرق پڑتا ہے, نہیں کھائیں پین کلر, وہ نہیں دیتے پین کلر, تو ان کے پاس لوگ گھر کے مارے نہیں کرتے. لیکن اگر فرض کیا کہ تم ایک پین کلر کی کمپنی ہے, وہ تمہیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو بوٹ بن کا ٹیسٹ ملے گا, تو تم دھڑا لکھو گے نا, اس سے کیا پتا اس کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر کے لیے بہت سارے لوگ پین کو ریلیو کرنے کے لیے دھڑ پین کلر کھاتے ہیں, میں بالکل نہیں ریکمینڈ کرتا, اس لیے کہ اگر وہ ینگ ایج سے کھانا شروع کرتے تو 40 کے بعد کڈنی فیلئر کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. 40 ایئرس کے بعد اگر کوئی آدمی بچپن سے بعد امیون ایک تو ہوتا ہے, وہ اس میڈیسن کی وجہ سے دوسرا بھی کڈنیز افیکٹ ہوتا ہے, پینکریاز افیکٹ ہو جاتا ہے, پینکریاز پین کلر سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے, انڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, بڑے آپریشن کے بعد طویل عرصے تک اگر تم پین کلر سے ہو تو شوگر ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے پینکریاز ڈیمیج کر دیتا ہے. یہ پتا ہے ڈاکٹرس کو, نہیں دیتے وہ جو سینئر ڈاکٹر ہے نا, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ نہیں دیتے, اور ان کے پاس کوئی آ جاتا ہے یہ دیکھا بھگا دیتے ہیں فوراً. لیکن بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی مجھے دور بن جانا, لوگوں کی کڈنی ہوں گی تو بھول جانے, ان کا کام جانا, مجھے کیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر, وکیل, ٹیچر, یہ سب جو آئیڈینٹیز ہیں مارکیٹ آئیڈینٹیز ہیں, اور ان سب کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس پورے کے پورے نظام کے ساتھ, اس لیے وہ یہ جبر قبول کرتے ہیں. لیکن اگر ان سے کہیں کہ مذہب کا جبر, اس سے مال تو بن نہیں رہا, مذہب کا جبر کیوں اختیار کرو, اس سے کیا میرا مال بن رہا ہے, مال جا رہا ہے اس میں تو. لیکن مارکیٹ کا جبر اختیار کرنے نظر ہوتی تو بڑا مال مل رہا ہے, تو ٹھیک ہے جبر میں اختیار کروں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جبر کی نوعیت بدلتی ہے, جبر کا اظہار بدلتا ہے, لیکن بنیادی طور پر آپ گڈ کی ٹریویلٹی کو ریپیل کرتے ہیں ان فیور آف دی سگنیفیکینس آف دا رائٹ. ٹھیک ہے, خالی کو نہیں سوال میں یہ جو ہینڈ آؤٹ ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے تو میں نے لبرٹیرین مینیفیسٹو بھی نکال دیا. ایسی ذہن میں آیا تھا لبرلزم کے بھی جو مینیفیسٹو ہوا وہ چمپو گیری کا مارکس پتا کا آدمی نہیں ہے, اس لیے اس کو جانتے بھی نہیں ہیں بہت سارے لوگ, لیکن یہ کہ بہت اچھا اس نے ویری گڈ, ویری ویل ریٹن, جو بالکل لبرل پوزیشن آپ کے سامنے دو اور وہ 4 کی طرح رکھ دے. ہمیشہ مذہبی باتوں میں گڈ کو کوشچن کیا جاتا ہے اور گڈ کے مقابلے ایک دوسرا گڈ لایا جاتا ہے. مطلب یہ کرسچن نے جوڈائک گڈ کو ریپیل نہیں کیا, اس نے کہا جوڈائک گڈ جو ہے اس میں یہ کمی ہے نہیں. حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو ان کو کہا جاتا تھا جیسس مینس دا پریچر آف جوڈائزم. اگر آپ ویبسائٹ کی ڈکشنری دیکھو تو جیسس مینس دا پریچر آف جوڈائزم. تو شروع میں لوگ یہی سمجھے کہ ہی جیو, لیکن جب انہوں نے کہا دیکھو اب یہاں تک تو ہے لیکن اب آگے بھی بڑھنا ہے, دشمن ہو گئے لوگ. تو وہ ایک خیر کے مقابلے پر خیر لے کر آتا ہے, کہتا ہے یہ ہے خیر کے مقابلے پر خیر. تو مذہبی معاشروں میں خیر کی جنگ ہوتی ہے, لہذا اس کے نتیجے میں آپ اس کو کنڈیم کرتے ہو. آپ کو بظاہر کریٹیسائز کرنا آسان لگ جاتا ہے نا کہ وہ ہو جو ہمارا خیر تو مان لے گا, یہ اسے خیر کر رہا ہے تو ہماری انسلٹ کر رہا ہے. یہ کیا ہو گیا, مورل کینیبلزم. کیونکہ میرے تصور خیر کو یہ خیر نہیں مان رہا, میرے تصور خیر کو کھا جانا چاہتا ہے, جس طرح مجھے کھا جانا چاہتا ہے, میری دین کو کھا جانا چاہتا ہے. تو مورل کینیبلزم آپ کو دکھائی دیتا ہے. لیکن لبرل معاشرے کے اندر کہتے ہیں آپ بھی اپنے خیر کا کھائیں گے اور ہم سب اپنے اپنے خیروں کا کھائیں گے. تو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے میں آزاد ہوں اپنے تصور خیر کی ادعا میں اور اس کے اظہار میں. تو یہ مورل کینیبلزم نہیں ہے, یہی اصل میں عدل ہے. لیکن کیا ہر تصور خیر پنپ سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ بائی ورچیو آف دا پریکٹس آف دا مارکیٹ پنپتا ہے یا نہیں پنپتا, تو وہ تو واضح طور پہ آپ دکھائی نہیں سکتے, کیونکہ خیر کے مقابلے پر خیر تو لاتا ہی نہیں. وہ خیر کے مقابلے پہ کیا لے جاتا ہے, حق. تو آپ کہتے ہیں اس حق سے تو میں اپنے خیر کو بھی تو دفاع کروں گا, تو برداشت کر لیتا ہوں, کیونکہ نتیجے میں کوئی بھی خیر باقی نہیں کرتا. مجھے تو کوئی نہیں, مجھے تو دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی بھی
حق کو حقوق کو تو کوشچن نہیں کر رہا کوئی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حقوق کو کوشچن کرو. یہ تمہیں کس نے رائٹ دے دیا؟ جب پروٹیسٹنٹ نے کیتھولک سے کہا ایوری ون ہیز ایکول رائٹ ٹو انٹرپریٹ بائبل, تو کیتھولک سے مار مار کے بھربت نکال دیا پروٹیسٹنٹ. مگر تم کون ہو تو انٹرپریٹ کرنے والے بائبل کو؟ ایوری ون از ناٹ ایکول ٹو انٹرپریٹ بائبل. ایوری ون از ناٹ ایکولی بینگ الاؤڈ ٹو انٹرپریٹ بائبل. The church will interpret the Bible. تو لڑائی ہوئی نا کتنے دن؟ 400 سال, 400 years of war. 400 years of war. ایسی ٹھنڈے پہ تو برداشت نہیں کیا انہوں نے. Everybody has an equal right to interpret Bible. 400 years of war چلیے اس کے نتیجے. تو آسٹریا میں اور یعنی کہ بویریا میں اور پراشیا میں اور ہینوور میں جرمنز نے تو بڑا برا مارا ایک دوسرے کو. تو بتانے کا مطلب یہ ہے وہ کہتے تھے کہ بھائی میں تمہارا یہ کیسے حق تسلیم کروں کہ, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا ریلیجن کے اندر حقوق کی بنیاد پہ بحث نہیں ہوتی, خیر کی. وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ گڈ. ایک آدمی جب پوری زندگی لگائی ہو مذہب کے اوپر, وہ اور ایک آدمی شرابی کباب میں دونوں برابر کی تفصیل کریں گے اور دونوں کی تفاصیل کا کی حیثیت بھی برابر ہوگی, تو نہیں ہو سکتا. تو رائٹ کو ابھی تو کوئی کوشچن نہیں کر رہا. بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے اکابرین, بڑے بڑے ہر چیز کو وہ حقوق کے ہی دائرے کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز اف دی رائٹس آر نیوٹرل. رائٹس آر نیور بی نیوٹرل. لیکن اس پر جو مطلب اعتراض ہے مطلب ماڈرنسٹوں کا جو مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اتحاد کی بحث میں خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ ایک آدمی ہے خرابی اور تباہی ہے اور ایک آدمی نے پوری زندگی گزاری, وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اتحاد جو ہے یا جو بھی انٹرپریشن ہوتی ہے وہ تو مطلب عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے, ریشنلٹی کی فیکلٹی جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اگر ایک آدمی کی جو ہے مطلب خرابی اور تباہی ہے لیکن اس کی ریشنلٹی کی فیکلٹی ہائر ہے اور سپیریئر ہے, اور ایک آدمی ریلیجیس ہے, بہت ہائر ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی جو ہے فیکلٹی آف ریشنلٹی انفیریئر ہے, تو آئی شوڈ بی مطلب ایکسپٹ دا مطلب آرگومنٹ آف ایٹ انفیریئر پرسن. دیکھیں پہلی بات یہ مذہب کے اندر ایک آدمی نہیں ہوتا نا, جنرل رہتے ہیں بے شمار, اور اس کی ٹریڈیشن ہوتی ہے, اس کی تاریخ ہوتی ہے, وہ ہواؤں میں تو نہیں کھڑی ہوئی. تو آپ انفیریئر آدمی سے کیوں لے رہے ہو؟ جو سپیریئر ہے وہ سب دیکھ لیے کیا؟ جو سپیریئر تھے وہ سب دیکھ لیے, اب تمہیں کوئی نہیں ملا تو پھر تم آ جاؤ نا. لیکن تم نے تو دیکھے ہی نہیں, بغیر دیکھے ہی آ گئے. دوسری بات یہ کہ ریشنلسٹ تو یہ کہتے ہیں ایوری ون از ایکولی ریشنل. اگر تم ریشنلسٹ بھی ہو, ماڈرنسٹ ہو, وہ کہتا ہے فیکلٹی آف ریزن کو سب ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. کانٹ تو کہتا ہے سب کے پاس کیٹیگریز آف ریزن فکس ہے, تو تمہیں نہیں لگ رہا وہ ریشنل. اور تیسری بات یہ کہ ریلیجیس ڈسکورس میں حال اور مقام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. علم ملتا ہے جس کا حال ٹھیک ہو. جیسے ہمارے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی امام جعفر صادق کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اسم اعظم بتا دیں. تو اس نے کہا بھائی اسم اعظم کا تم کیا کرو گے؟ بولے گا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے اسم اعظم کا علم جاننا ہے. اسم اعظم اس ٹریڈیشن کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو معلوم ہو وہ ہواؤں اور پانیوں اور آگ کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے, انوینسبل ہو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو پتا نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا, آپ امام وقت آپ کو نہیں پتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں, میں تو بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور میرے میں ہمت نہیں ہے. اور آپ بولے گا اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں کروں. پھر میں کیا کروں؟ میں کہا نہیں مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کسے پتا ہے. اچھی طرح یہی بتا. میں نے کہا صبح پہلا آدمی شہر میں داخل ہوگا اس کو اسم اعظم پتا اور اس سے پوچھو گے تو بتا بھی دے گا. تو وہ جگہ جا کے بیٹھ گیا, پورا دن پوری رات بیٹھا رہا. پھر دوسرے دن بھی پورا دن بیٹھا رہا, رات ہو گئی کوئی نہیں. اس سے واپس آیا, اس نے کہا آپ نے کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہوا شہر میں؟ کوئی آدمی داخل نہیں, کوئی آدمی داخل نہیں, آپ نے مجھے دھوکہ دیا. پورا دن 2 دن سے میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا سوچو. میں ایک آدمی آیا تھا بس
हटे कपड़े उसके थे, मिट्टी से बाल हटे हुए थे। तो उसने कहा वो अंदर आए तो अंदर नहीं आने दिया। तो उसने कहा अच्छा एक लोटा पानी दे दो। तो एक लोटा पानी उसको दिया, वहीं पे उसने वुज़ू करके चला गया। बोलने के भाई वो इसमें आजम जानता था, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसको इसमें आजम उसे मिलेगा जो इस फतह का आदमी, कि उसके पास तमाम ताकतें हैं, लेकिन एक चौकीदार से कह रहा भाग जाएगा तो भाग गया। उसने ये नहीं कहा अभी बताता हूँ तुम्हारे कुचल देता हूँ पूरे शहर को, आग लगा दो पूरे शहर को। वो इस सतह का आदमी होगा जिस सतह का होना चाहिए, उसको मिलेगा। वो हर एक को थोड़ी मिल जाएगा, हर आदमी मिल जाएगा, हर आदमी को मिल। इसमें आदम है दुनिया 2 मिनट में तबाह कर देगा, शैतान को थोड़ी मिलेगा इसमें आदम। तो उसके लिए इंसान के पास रिलीजन के अंदर हाल और मकाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक आदमी के ऊपर वो बात आया ही नहीं होती, अगर उसकी वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं है, ग्रोथ नहीं है, वो पहचान नहीं पाता, वो उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, तो अब आप कहें कि ये कैसे होगा? नहीं, ये होगा, उसका तरीका भी बताया लोगों ने, क्या तरीका इख्तियार करो, वो तरीका इख्तियार करो तो आ जाएगा। कोई ऐसी तोपे चलाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा गोरख धंधा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसे होगा कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई मैथमेटिक्स की थियरम नहीं। सबसे पहले खाना कम कर दे, जो सूर्या बता दे, खाना सबसे पहली शर्त होती है, खाना कम कर दे। हमारे जो मौलाना साहब थे उन लोगों को तबलीग जमात पे ले गए 3 दिन के लिए, हमें लारा लफा ही दिया कि बड़ा मजा आता और घूम फिर भी देते हैं और ये होता है तफरीह भी हो जाती है। और एक हमने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी और ये जो इंटीरियर फिल्म भी देख लेंगे और ये अच्छा ये सवाब भी हो जाएगा। और ये हम दोनों भाई जो काफी बदमाश तो जमात के सबसे ज्यादा हम ही थे, तो हम दोनों चले। खाने को कुछ मिलता ही नहीं था। सुबह जो है पापा और चाय लेके गए थे, पापे लेके गए थे, गोल पापे नहीं वो, और चाय के साथ पापा चाय, और दोपहर में आलू का कोई चीज होती थी जो नाफालन होता था, भुरका होता था, उसके बीच की कोई चीज होती वो। तो जब एक दिन तो मैं मैं अच्छा जो टूर से जाता हूँ मैं ये कहता हूँ सबके साथ थोड़ा खाता हूँ, फिर खामोशी से निकल जाता हूँ किसी अच्छी होटल में जाके सुकून से बैठ के बहुत सारा खाता। ये हमेशा तो मेरी रवैया रहा। तो वहाँ मैं जंगल में कहाँ जाऊँ, वहाँ कोई है ही नहीं, होटल ही नहीं है वहाँ पे, कहाँ से होटल। तो वही खाता। मैंने कहा वहाँ पे रात को जो है ना बिरयानी मिलेगी, आपको बिरयानी मिलेगी, कस्तूरी बिरयानी आपको खिलाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो रात को जो है उन्होंने बिरयानी थैली निकाली एक कपड़े की, जो तौलिए का ना तकिए के खिलाफ था, जिसके अंदर उन्होंने नाड़ा डाल के गिठा बना, पुड़िये बना के उसमें रखी हुई। क्या है उसको उल्टा, उसमें चने, नुक्कुल और खोपरा और ये बादाम 1-2, मुश्किल से काफी अरसे बाद एक बादाम भी आया, वो ये है बिरयानी। मेरे को चक्कर आ गया। मैंने खाया उसको थोड़ा सा, मैंने कहा कि बोला और गए वहाँ भाई, कर गया। उसके बाद नहीं गया, कभी मैं उल्टा होता है, कभी सीधा होता है, कभी कुछ होता है। मस्जिद में नहीं जहाँ नमाजों के लिए वो रखे जाते हैं कपड़े के, वो थैलियां बना के, वो थैली पेट के नीचे रख के उल्टा लेता, क्या उल्टा लेता, वहाँ पर उल्टे लेते हैं मस्जिद में। आप नींद नहीं आ रही क्या? मैं कहा नींद आए, मैं आपको इधर वक्त हमारी वक्त तारीख याद है आपको? आए मैं आपको याद करा। ओ भाई वो बिल्कुल जब नींद अगर आप सोए मैं आपको बताऊंगा। 3 दिन तक जो है उन्होंने इसी तरह मैं कस्तूरी बिरयानी और इसी तरह के बेहतरीन खाने और लज्जत से भरपूर वक्त हमारा गुजरा, और हर वक्त जो है अल्लाह याद आता। उन्होंने कहा कि वहाँ भाई सबसे पहले पेट खाली करना पड़ता है, दिमाग काम नहीं करता अगर पेट भरा हो, और आप हैं खाने पीने के शौकीन, आपकी जहानत शैतानी है। उन्होंने मुझे कहा मेरे साथ मुझे जानता है, लेकिन मेरे थोड़ा सा बड़ा है वो,
लेकिन वो आलिम दीन होगी। तो देखा आपकी जो शैतानियत है आपके अंदर कि आप नेगेटिव काम बहुत सक्सेसफुली करते हैं और डिमोलिश करना हो किसी चीज को, कंफ्लिक्ट वो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम आप नहीं करते। क्यों? इसलिए कि आपका पेट भरा रहता है, आपका पेट खाली रहना चाहिए, जिसके नतीजे में आप कंस्ट्रक्टिव करते। तो हमारी तहजीब में जिसने बड़ा काम किया ना, डिस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, वो भूखा था, पेट उसका भरा हुआ नहीं था। मोटा मौलवी और दुबला हकीम खतरनाक होते हैं। जो अल्लाह से डरता है वो मोटा कैसे हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया, और में हो गया। अब ये को ओबेसिटी वगैरह हो गई, लेकिन आम तौर पर तो गैस इतना ज्यादा खाने की वजह से हो गया। तो जब उसका पेट भरा हुआ तो उसको दिमाग काम नहीं करता। तो वो हमारे जो वो थे हजरत साहब के बाद जब भी, अब हमें आखिरी दिन उन्होंने हमें बिरयानी खिलाई थी, होते उबले हुए अंडों, इसमें प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट सब कुछ। वो खुद डॉक्टर है, तो हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन ये कि चूंकि बेचारे गरीब लोग हैं और यहाँ पर गोश्त हर महीना नहीं कटता, तो यहाँ पर प्रोटीन के लिए या तो आप मुर्गियाँ काटें या फिर कोई लोग बेचारे गाँव वालों ने दोपहर में अंडे दिए थे, तो हमने यही उबाल के डाल दिया, अब आज ही खा। तो उन्होंने सबको 2-2 अंडे दिए, मुझे 3 अंडे दिए। क्या आप खा लें, प्रोटीन की कमी होगी। तो बताने का मतलब ये कि पेट तो आपको तो ये रैशनैलिटी तो गारंटी नहीं करती खैर की शनाख्त। बहुत सारे लोग बड़े रैशनल होते हैं क्योंकि वो खैर को नहीं पहचान पाते, उनके सामने से गुजर जाता है, वो नहीं पहचान पाते और हम नहीं पहचान पाते, इसलिए हम भरोसा करते हैं अपने बड़े लोगों पे जिनको दुनिया मानती है, उनकी जिंदगी है आपके सामने, वो कैसे जिंदगी गुजारी, 20 साल कोई मार खाता रहे, ऐसे ही आम आदमी होगा 20 ईयर तक कोई कोड़े खा ले, खाएगा कोई। ठीक है, आप इस कहीं पर रोक लेते हैं। इसके साथ ही आज की